سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما دوشی پڑھنا اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عارضی طور پر بھیجا ہے، مستقل جگہ نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں، کب جانا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں، کہاں جانا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں، کدھر دفن ہونا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں، کتنی عمر پانی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اتنی انسرٹنی دیکھیں آپ، اتنی غیر یقینی چیز اس دنیا کے اندر ہے، کچھ پتہ ہی نہیں اس کا، نہ آگے کا نہ پیچھے۔ بیماری سے جانا ہے، ایکسیڈنٹ سے جانا ہے، ڈوب کر جانا ہے، جل کر جانا ہے، کچھ پتہ نہیں، کوئی انشورنس نہیں اس کی، کوئی گارنٹی نہیں۔ اب تک تو کوئی گارنٹی دے ہی نہیں سکتا۔ ترقی پر ہے اس وقت ہم لوگ بہت اونچے، لیکن آج تک کوئی موت کو روک نہیں سکا کہ آپ اس طرح نہ بنے ایسے مر جائیں۔ تو یہ ایسے مثبت چیز ہے اس دنیا کے اندر جو بتاتی ہے دنیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں اس دنیا میں ایک عارضی طور پر بھیجا ہے، اس پہ یقین کر لو، فائدہ ہے۔ پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج کر اس دنیا کو سجایا نہیں ہے، یہاں ہماری عائش کی جگہ نہیں بنائی ہے، یہاں ہمیں مزے لینے کی جگہ نہیں بنائی ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے انسان کے لیے، کیونکہ ڈیسٹینیشن تو ہے نہیں ہماری، اصل ڈیسٹینیشن میں ہم نے جانا ہے، اس کے لیے امتحان گاہ بنائی اللہ پاک نے کہ یہاں پہ جو ہم نے کرنا ہے اس کا اثر آخرت میں ملنا ہے۔ اور اس امتحان گاہ کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں ڈھانپ دیا، بیماری ہے، مصیبتیں، پریشانی ہے، ڈپریشن، ایکسیڈنٹ، نیم اٹ، فل اس دنیا کو کر دیا اللہ نے۔ اور دوسری چیز گناہ 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 ہر قدم پر، دو چیزیں دی اس دنیا کو بھر دی اللہ پاک نے، یعنی بنی دنیا اس چیز سے۔ آدمی کتنے زور لگا لے کہ میں اس دنیا میں آرام سے رہوں، آپ کے پاس ہسٹری ہے، اتنے بڑے بڑے دولت انسان کہ پورے ملک کو خرید سکتے ہیں وہ بھی، لیکن رات کو سو نہیں سکتے، کھانا ہی پورا کھا سکتے ہیں، اتنی دولت
پوری دنیا یہ خرید سکتے ہیں، ملک خرید سکتے ہیں، اتنے کونے میں ان کے پاس ہے، لیکن کیا ہے، کھا نہیں سکتا، کوئی سو نہیں سکتا، کسی کو کچھ بیماری ہے۔ کیوں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ کہ ہم اپنی زندگی سے کچھ گزار سکے۔ چلو بھائی یہاں جنت بنا لیتے ہیں، جنت ہی بنا کے دیکھ لی اس نے۔ شداد تھا نا ایک آدمی، تو چلو یہ واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، یہ دنیا کا حال ایسے ہوتا ہے۔ ملک میں موت جب آتی ہے نا تو آ جاتی ہے، موت آ گئی، یہیں بیٹھے اٹھے ایسے۔ ابھی میں پچھلے دنوں کی بات شاید آپ کو بتایا بھی ہو، ایک مولانا کی تقریر تھی، بڑے اشتہار لگے ان کے، سب کچھ، اور پوری دنیا آئی دیکھنے کے لیے ان کو، اور بڑا انتظام، بہت کچھ۔ پھر وہ آئے اسٹیج پہ سیکرٹری، اس نے جس طرح تعریف کرتے ہیں تو کوئی بڑے لوگ تقریر وغیرہ کرنے آتے ہیں لوگ، تو دعوت دے رہا ہوں، حضرت کو تشریف لائے، حضرت تشریف لائے، یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ بیٹھے جس طرح بیٹھتے ہیں کچھ تقریر کرنے کے لیے، مائک کو سیٹ کیا، کمال ہے سے یعنی دیکھ سکتا ہے سیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ، دوسرا لفظ ہی نہیں بول سکتا۔ پتہ ہے کچھ مانے کچھ تو آپ وہ تو پھر آپ جو کچھ کہنے ہارٹ اٹیک ہو گیا، گردہ فیل ہو گیا، وہ تو پھر پتہ ہے نا، لیکن پلاننگ نہیں ہوتی انسان کی۔ وہ جو زندہ رہتا ہے ہزاروں بیماریوں کے ساتھ بندہ زندہ ہے۔ ایک خاتون کو میں جانتا ہوں، تو اس کو شوگر تھا، بڑے ہائی لیول پہ شوگر تھا۔ ظاہر ہے شوگر کی جو احتیاط بتاتے ہیں لوگ، تو ہاسپٹل میں داخل کیا ہوگا اس کو، تو وہ کیا کرتی تھی کہ جو دوائی دے کے جاتی تھی نا وہ بن میں پھینک دیتی تھی، اور جو چلے جاتے تو خاص طور پہ لڑکے اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ شوگر کا پاکٹ لے کے آنا میرے لیے، تو باقاعدہ شوگر پھانکتی تھی وہ، لیکن مرتے نہیں دیکھا اس کو، مری اپنے موت سے۔ یہ میں تو یہ دو تین جو میں جانتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا چیز دیتے ہے، اس کی پتہ یہ دیتی ہے کہ دنیا ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں کچھ، بلا وجہ زور لگانے والی باتیں، میں امیر ہو جاؤں، میں غریب ہو جاؤں، میں فلاں کر لوں، یہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے اختیار میں۔ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ اصل کام کی طرف جائیں، اصل کام کی طرف جائیں، صبح سے شام تک ایک ہی طرف دھیان رکھیں، ایک ہی طرف دھیان رکھیں کہ جنت میں میرے محل بن رہے ہیں، الحمدللہ، یہ ہو رہا ہے جنت میں، کنسٹرکشن یہ ہوگی، یہ کمرے بنا رہے ہیں، اس کو کنسٹرکٹ کریں۔ حضرت ابراہیم نے پیغام دیا نا ہمیں کہ اپنی امت کو جا کے بتا کہ بھائی یہ تمہاری جگہ میدان خالی ہے، اچھے اچھے محل بناؤ وہاں پہ بیٹھ کر، سبحان اللہ پڑھو تو محل بنے گا، الحمدللہ پڑھو تو محل بنے گا، اور ذکر اللہ کرو گے تو کہتے ہیں اتنے فرشتے کنسٹرکشن پہ لگ جاتے ہیں نا، وہ ذکر خود تھک جاتے ہیں بنا کے محل۔ نہیں، ہم تو یہاں بنانے، اس تو مٹی کا گھر ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دی، وہ شداد کی بات میں کر رہا تھا آپ کو یاد ہوا ہے کہ ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں مقام پر ایک بچہ ہے، اس کی ماں ہے، اس کی جان لے لو، وہ تو حکم تھا۔ وہ فوراً جو دیکھا ماں کہاں ہے، وہ دریا کے اندر تھی، کشتی میں بیٹھی ہوئی تھی، 9 مولود بچہ تھا اس کا، بالکل چھوٹا تھا، چھاتی سے لگایا ہوا تھا اور دودھ پی رہا تھا۔ تو کسی نے ملک الموت سے پوچھا کہ تجھے کبھی ترس آیا کسی پہ جان نکالتے ہوئے، کہ کبھی تجھے ترس آیا؟ تو ملک موت فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے کبھی نہیں ہے، ہاں کہتے 2 دفعہ ہے، 2 بندوں پہ مجھے ترس آیا جن کی میں جان نکالنا تھا، بہت کام تھا۔ کہتے وہ کون تھے 2 جن پہ تجھے ترس آیا؟ کہتے ایک مجھے حکم تھا، ایک عورت کی جان لینے کو، تنہا تھی، چھاتی سے بچہ لگا تھا اور سمندر میں تھی، کشتی پہ تھی، تو اس کو مجھے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی جان نکال، تو میں بڑا اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ میں اس کی جان نکال لوں گا، مجھے تو حکم ہے کہ بچہ کہاں جائے گا؟
اس کا کیا ہوگا؟ حکم تھا مجھے، میں نکال ہی چلے گئے. یہ دوسرا کون تھا؟ کہ دوسرا بھی عجیب سٹوری ہے. شداد اس نے کہا میں دنیا میں آدمی تھا، کوئی بڑے امیر ہوا، اس نے کیا کیا کہ اس نے صاحب جنت بنائی، میں جنت بناؤں گا. پھر مکان بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے، پوری جنت بنائی، دریا ہے، نہریں، جو جنت کو سنی تھی نا کانسیپٹ، اس نے میں بنا کے دکھاتا ہوں دنیا پہ جنت. بن گئی اس کی جنت جناب، کاپی کر لی اس نے جنت کی، اپنے دماغ پہ تھا اس کی سب کچھ. اب جب بن گئی اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آج میں اپنے جنت میں جا کے سیر کروں گا، حوروں سے ملوں گا، دیکھتا ہوں کیسی جنت ہے. تو وہ تیار ہو کے اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ابھی ایک ہی قدم اس نے رکھا تھا. یہ بتا رہے ہیں دوسرا شخص جس پہ مجھے ترس آیا نا، میرے کو کہتے ہیں وہ یہ شخص تھا. یہ جنت بنائی، اتنی محنت کی، سب کچھ کیا، اس نے قدم ہی رکھ، مجھے حکم ہوگا اس کو جان نکال لو. کہ ایک قدم اس کا اندر بھی نہیں جا سکا تھا، میں اس کی جان نکال. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملک موت، یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں کی پہلے تو نے جان نکالی تھی. اچھے اللہ کے قانون چلتے ہیں بھائی، ہمیں کچھ پتا نہیں، ہمیں تو ایک کام دیا گیا ہے، اس کام پہ ہم لگ جائیں. یہ پیٹ بھی جس کے لیے ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں نا، سب سے سارا دنیا کا چکر جو ہمارے پیٹ کے ساتھ ہے. کبھی پیٹ نے آپ سے کچھ ڈیمانڈ کی ہے مجھے یہ کھلا فلاں کھلا؟ یہ نفس کہتا ہے. پیٹ کو تو آپ 2 کھجور دے کے اوپر پانی ڈالیں فل ہو جائے گا پیٹ. آپ تجربہ کر لیں. ابھی رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، عادت ڈال لیتے ہیں، اس کو دل ہی نہیں کرتا کھانے کو رمضان کے بعد. کرتا ہے بھائی، کچھ بیچارہ پیٹ تو معصوم ہے، اس کو تو خراب ہم نے کیا، اس کی اتنا ہی ہے کہ اسٹامک کی مٹھی کے برابر ہے، اس کھینچ کے یہ کر دیتے. ہزاروں چکن اور مرغے پتہ نہیں کیا کچھ کھا چکے. اصل مقصد کی طرف آ دیجیے، اصل مقصد ہمارے کیا. تو دنیا سے 2 چیزوں سے اللہ نے دنیا میں بھر دی، ایک گناہ بھر دی، ایک بیماری بھر دی، پیچھے ہمیں چھوڑ دیا اور حکم دے دیا کہ تم نے یہاں محنت کرنی ہے آخرت کے لیے، بچو. تو بھائی بیماری جو ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے، اللہ نے بیماری دے دی یہاں پر، تو اس کو بیمار تو ہونا ہے. جب میری بات غور سے سنیں، بیمار تو ہونا ہے نا. فلو ہو گیا، بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، کینسر تو بڑی چیز ہو گیا. آپ بیمار تو ہو گیا، بیماری یہاں پر ہے، تب کیا کرے ہو؟ موت تو آنی ہے اپنے وقت پر، موت اپنے وقت پہ آنی ہے. اور بخار کو چڑھ گیا، موت تک اس نے اس طرح رہنا ہے بخار کے ساتھ. وہ کام کر سکتا ہے بخار میں بیٹھ کر، وہ ٹیکسی چلا سکتا ہے، کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ بخار ہے. کسی کے پیٹ میں سخت درد ہو گیا، بیماری تو ہے نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی، کیونکہ موت کبھی بیماری سے آتی ہی نہیں ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نہ. آپ دوائی سے موت کو بچا سکتے ہیں. یہاں ایک کنسپٹ دیتا ہوں آپ کو، کبھی بھی علاج اس لیے نہ کریں کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، اور ہم 99% اس لیے کراتے ہیں. علاج ضرور کرائیں، اس لیے کرائیں کہ میں اس علاج سے صحت مند ہوں گا، اور صحت مند ہو کے میں تاکہ زندگی گزاروں. دیکھیں کانسیپٹ چینج ہوئے، کیونکہ اس علاج سے آپ زندگی نہیں بڑھا سکتے. اس سے اب زندگی آج نہیں، اس کا ہم نے علاج کرنا ہے. اس بیماری کا علاج کر کے ہم نے اپنے تندرست رکھنا ہے اپنا آپ، تاکہ موت تک ہم فٹ رہ سکیں. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال کے طور پر بیماری دے دی پیٹ کے درد کی، اب جب موت تو ہمارے اپنے ٹائم پر آئے گی تو ہم نے زندہ رہنا ہے. تو کیسے زندہ رہے پیٹ کے درد کے ساتھ؟ 15 سال بعد اس نے موت نہیں آ رہا ہے، 15 سال تک تو وہ درد کے ساتھ کیسے زندہ رہے گا؟ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت نے کیا انتظام کیا. فرمایا ہر بیماری کا توڑ بھی پیدا میں نے کر دیا. ریمیڈی، توڑ سمجھتے ہیں نا، یعنی اس کا مقابل میں ایک چیز لے آئے. کتنی سی سخت بیماری ہوگی، کینسر ہوگا، اللہ کیا اس کے لیے میں نے ریمیڈی رکھ دی ہے، توڑ آ گیا اس کو.
جیسی وہ آپ استعمال کریں گے تو اس کو بگا دے گی چیز کو. یہی تو میڈیسن ہے ساری. یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہمارا, ورنہ اس بیماری کے ساتھ ہم موت تک ہم کیسے رہ سکتے تھے؟ اب اتنے ایزی ہو گئے ہم. سر میں درد ہوتا ہے فوراً پیناڈول لیتے ہیں, کھاتے ہیں, سر دور ہے, اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں. ایسے ہوں. پیٹ میں درد ہوا, میڈیسن آ گئی ہیں. کہاں سے؟ یہ میڈیسن اللہ نے کریٹ کی ہے. یہ توڑ رکھا ہے اس کا کہ تمہیں میں نے دنیا میں رکھا ہے اور بیماری میں نے دینی تمہیں, اس میری حکمت ہے. لیکن بیماری کے ساتھ میں تمہیں اس کا علاج بھی ساتھ دے رہا ہوں تاکہ تم اس علاج سے مستعد ہو کر اپنے کام پہ لگے رہو. موت تو آنی نہیں اس سے. باتیں سمجھ رہے میرا آپ سمجھ رہے علاج کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے علاج دے دیا تو علاج ضرور کراؤ, ڈیفینیٹلی کراؤ. کسی قسم کی بیماری ہے اس کا علاج موجود ہے. ایک صاحب بڑے بزرگ آدمی افریقہ گئے, ابھی کی تو نہیں, اسی زمانے کی بات. تو پتہ نہیں کون سے افریقہ, جونسبرگ میں تھے یا کسی جگہ. بہت خوبصورت ہے, میں بھی گیا ہوں ادھر. تو بہت خوبصورت جگہ ہے افریقہ جو ہے, ماشاء اللہ بیوٹیفل پلیس. بیٹھے ہیں یہاں لوگ جو ہوں گے افریقہ کے کچھ. تو مجھے بہت پسند آئی تھی, میں رہا ہوں وہاں, اپنے ذکر کے سلسلے میں گیا تھا. تو بہت ماشاء اللہ خوبصورت جگہ اللہ نے بنائی ہو, پھل فروٹ اور چیزیں لاجواب ہیں. تو کہہ رہے میں دیکھا تھا آپ شاریں تھی, اتنی خوبصورت جگہ تھی. میں دیکھا بڑے خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا چلو پھول ہے, محبت ہوتی ہے انسان سے. گلاب کھلا, چلو یہ توڑ لیتے ہیں گلاب. تو کہتے ہیں میں نے نزدیک جا کے, ان کے ساتھ وہاں کے آدمی تھے جن کو گائیڈ بھی کر رہے تھے, بڑے آدمی تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے پھول توڑ لیا. وہ جیسے پھول توڑا تو ان کا وہ یہ کیا کیا آپ نے؟ پیچھے سے وہ آدمی نے کہا یہ پھول کیوں توڑا آپ نے؟ میں کیوں کہ وہ پھول توڑتے ہی میرے جسم میں خارش شروع ہو گئی, ریئیکشن ہو گیا اس کا. وہ زہریلا پھول تھا. کہتے ہم تو اس کے نزدیک نہیں جاتے ہیں. کہتے ہیں خیر گھبرائے نہیں آپ, اس کے ساتھ یہ بوٹی ہے نا, اس کو کھاڑیں آپ اور جلدی سے مل لیں اپنے ہاتھ کو. کہتے ہیں میں نے جلدی سے بوٹی اکھاڑ کے اپنے ہاتھ میں ملا, پورا جسم میرا صحیح ہونا شروع ہو گیا. اب یا ربی کو ماتو قصباں کیا تھا؟ یہ توڑ تھا اس کا, کہ اگر یہ بیماری اس کو توڑ کیا ہے یہ ہے تو ہم چل رہے ہیں. تقویت ملتی ہے, موت تک انسان مستعد رہتا ہے. کیوں رکھا؟ اس لیے کہ بیماری دین ہے تاکہ ہم صحت مند ہو کر اپنے کام پہ لگے رہیں. منزل ہماری آخرت ہے. دوسری چیز اس دنیا میں کیا بھری آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بھر دیا؟ ایک تو گناہ, دوسری چیز کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. فل ہوگی یہ دنیا گناہوں کے ساتھ, فل ہے. آپ دیکھ لیں, آنکھوں کا گناہ, دل کا گناہ, اس کا گناہ, زبان کا گناہ, پھلی پڑی ہے دنیا گناہوں سے. حکم یہ ہے کہ میں نے 2 جگہیں بنائی ہیں, جنت بھی اور دوزخ بھی. جنت میں صرف وہی انسان جائے گا جو گناہوں سے پاک ہوگا. کوئی گناہ گار جنت میں نہیں جا سکتا, ڈاؤٹ کے برابر بھی ہو, گناہ چپکا ہو, نہیں جائے گا. سارے لوگ جنہوں نے جانا ہے گناہ کے ساتھ, کہاں جانا ہے؟ جہنم کے اندر جانا ہے. اور یہ دنیا پوری گناہ کے ساتھ بھری ہوئی ہے. تو ہم کیا کریں؟ سوال تو وہی آ گیا کہ اگر علاج نہ ہوتا تو پیٹ کا درد کیسے صحیح ہوتا؟ بات سمجھے بھائی؟ جب گناہ بھر دی اللہ تعالیٰ نے اور گناہ کی صلاحیت ہم میں رکھ دی, اور حکم یہ کہ کوئی آدمی جو گناہ گار ہوگا سیدھا جہنم میں جائے گا, تو اس کا مطلب پوری دنیا جہنم میں جائے گی پھر تو. کیونکہ کوئی انسان بھی سوائے نبیوں کے, کوئی انسان بھی جو گناہ سے نہیں بچ سکتا. نہیں سمجھ؟ تو کیسے جائیں جنت میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بھی میں نے توڑ رکھا ہے. جیسے علاج ادھر رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے ایک دم بیماری غائب ہو جاتی ہے, دوائی میں ایسی بنائی ہیں دوائیں نکال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر بھی میں نے توڑ رکھا ہے گناہوں کو, ورنہ تو جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. جتنا سے سخت بیماری ہو جائے علاج کر لیں آپ, صحیح ہوتا ہے آدمی.
کینسر سروائیول ہے لوگ یا نہیں ہے؟ بڑی بڑی بیماری سے ہارٹ سے بچتے نہیں بچتے. اوپن ہارٹ سرجری لے کے دل پہ انسان سب کچھ کرتا ہے, چیرتا ہے, اس کو بند کر کے پھر وہ زندہ پھر رہے آدمی. ہم میں کوئی بیٹھوں گے لوگ بیچ میں بیٹھوں گے ماشاء اللہ, کھیلتے بھی ہیں کودتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں. 5 دفعہ انہوں نے پتہ بائی پاس کرایا ہیں کیا اس کو. تو اسی طرح جتنے بھی گناہ ہو جائیں, زمین آسمان کے برابر گناہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا بھی میں نے توڑ رکھا ہوا ہے. اور یہ اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے. جو پہلی بات اللہ نے کہی ہے کہ وہ بیماری تمہیں کیا کرے گی, تو موت تک لے جائے گی, مر جاؤ گے تم. میں نے پھر بھی علاج دے دیا, لیکن یہ تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر گناہوں کے ساتھ تم چلے گئے تو تمہارا تو ٹھکانے کوئی نہیں ہے, سیدھا جہنم ہے, ختم. خالدین فیہا ابدا, جاؤ اس کے اندر بند ہو جاؤ تم. تو اللہ نے اس کا بھی کیا رکھا ہے, توڑ رکھا ہے. اس کا کیا توڑ ہے؟ کیوں بھائی, اب تو گناہوں میں رہتے ہیں, کیا توڑ ہے اس کا؟ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. یہ گناہ ساتھ چپکائے رکھیں گے اپنے ساتھ. گناہ والا تو کبھی جا ہی نہیں سکتا جنت میں, جا ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو ہم نے کیا سوچا ہے بتائیں مجھے؟ یا تو ہم کہیں ہم تو بالکل پاک صاف ہیں, وہ تو معصوم تو نبیوں کی ذات ہے یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا معصوم, اور تو کوئی ہے ہی نہیں. کیا توڑ ہے اس کا؟ توڑ تو پتہ ہونا چاہیے ہمیں. گناہوں کا جو توڑ اللہ پاک نے رکھا ہے وہ توبہ ہے. کیا ہے؟ توبہ ہے. جیسے بڑی سے بڑی بیماری ہو علاج کو تو بالکل صحیح ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی ہو, انتہا کر دی اس نے گناہ کی, لیکن جس وقت وہ شخص توبہ کرتا ہے تو اس میں بالکل پاک اور صاف کر دیتا, بالکل ریڈی کر دیتا ہوں اس کو جنت کے لیے. اور کوئی انسان بھی آپ یہ ایسا نہیں ہے جو توبہ نہ کرتا ہو, کسی درجے کا ولی ہو, وہ تو رات دن ہوتا ہے توبہ. جتنا اونچا انسان بلند ہوگا ان کے گناہوں کی نوعیت سے بدل جاتی ہے. یعنی جو ہماری نیکی ہیں وہ ان کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں. بلند آدمی ہے نا, جیسے بلند ہوتا چلا جاتا ہے آدمی تو اس کی چھوٹی چھوٹی چیز بھی, یہ میں نے ایسے کر دی, اس سے میرا اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا, وہ اسی غم میں ساری رات روتے رہتے ہیں. جتنے بڑے انسان گزرے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ والے, جتنے بڑے بڑے گزرے, کسی نے مطمئن نہیں ہوا کبھی کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہتے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی یار, مجھ سے ایسے کیا ہوا, ساری رات روتے. تو توبہ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے, اور گناہ ہم سے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی ہم توبہ کرتے ہیں؟ سب سے بڑی قیمتی چیز اس دنیا کے اندر جو ہمارے پاس ہے, اور سب سے بڑا انعام اس شخص کو ملتا ہے, اور سب سے بڑا قریب اللہ کے بندہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے. وہ مرد سب سے زیادہ محبوب بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہو جاتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے. اس کے گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے. کہتے اس کو اپنے رب پہ یقین ہے. سبحان اللہ. کتنا اللہ نے کرم کیا ہے ہمارے پر. ہم تو کوشش کرے بیٹھتے ہیں, نماز پڑھا جو کیا, باہر جا کے پھر شیطان میں پھر گناہ پہ لگا دیتا ہے. اگر گناہ کی ریمیڈی نہ ہو, توڑا نہ ہو, تو ہم تو ختم ہو گئے, نماز ہی ختم ہو گئی. لیکن سبحان اللہ انتظام ایسا کیا ہے, انسان توبہ کرتا ہے اس کو پھر ختم کر دیتا ہے. جس نے یہ سسٹم رکھا ہے اپنی زندگی کے اندر توبہ کا, وہ تو کبھی اس کام ناکام ہے ہی نہیں, نہ اس دنیا میں نہ آخرت کے اندر. سنتی کیا, یہ تو ایک سے زبردست چیز ہے ہماری. بات سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہے نا. تو توبہ تو سبھی کرتے ہیں. آپ نے توبہ نہیں کی, سب نے, میں نے نہیں کی توبہ, کرتے ہیں نا. اب سنیں ذرا بات.
کیونکہ ہمارا اصلاحی مجلس ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہمیں توبہ ہے کہاں؟ توبہ کے بعد تو اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں انسان پر، وہ تو نظر آتی ہے. وہ تو ولایت کے بڑے اونچے درجے پر ہوتا ہے آدمی، اس کا شمار تو بڑا بلند ہو جاتا ہے. میں تو وہ کیا ہے تو تم نہیں کی ہے ہماری. تو اب سن توبہ، اب عام کنسیپٹ توبہ کا کیا ہے؟ ہم توبہ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ تسبیح پکڑی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 1000 تسبیح کر لیتے، 50 تسبیح کر لیتے، گناہ ختم ہو گئے؟ نہیں، اس توبہ سے گناہ ختم نہیں ہوتا ہے. یہ توبہ بڑی مفید چیز ہے، یہ ایک وظیفہ ہے. اب سنیں میری بات، یہ جو توبہ ہے تسبیح کو کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، زیادہ ہو کر لی، 200 ہوئی، یہ ایسے سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، جس لائق ایک عمل ہے، ایک وظیفہ ہے، بہت کامیاب وظیفہ ہے، بڑا مفید وظیفہ ہے. جب کوئی اللہ والے اس وظیفے کو دے دے بطور وظیفہ، یہ بہت جگہوں پہ کام کرتا ہے یہ وظیفہ. اگر کسی نے اس کی آپ کو اجازت دی ہو. لیکن جو اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے گناہ ختم نہیں ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اس سے گناہ ختم ہو گئے. بولے سبحان اللہ. میں اکثر آپ نے توبہ کی، جی میں تو توبہ کرتا ہوں جناب، میں تو کی بھی ہے. اسی دھوکے میں چلے جا رہے ہیں ہم. توبہ نہیں، یہ توبہ نہیں کہ آپ کی توبہ میں توبہ نہیں استغفار کرنے سے، یہ آپ نے وظیفہ کی ہے. تو توبہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے توبہ کی، مجھے بتائیں توبہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس توبہ سے ملے گی جنت، اس سے نہیں ملنی. تو اس سے گناہ، یہ تو ایک وظیفہ ہے، اس سے کیا ملے گی؟ آپ جنت جو ملنی ہے وہ توبہ سے ملنی ہے. تو وہ توبہ کیا، وہ کون سی توبہ ہے کہ ہم نے وہ توبہ کی ہے؟ چلیں اس سے آگے لے جاتے ہیں کہ یہاں اس سے ہم نے توبہ کی ہے. کیا ہمیں کسی اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا ہے ہاتھ، جس سے قرآن نے بتایا نا کہ توبۃ نصوح کریں. یہ جماعت وہی بیٹھے ہیں میرے سامنے بھی اور باہر بھی، جتنی جو خانقاہوں میں سب لوگ میری بات سن رہے ہیں، سب کچھ صحیح باتیں بتا رہے ہیں. آپ سامنے ویسے ہی سن رہے ہیں. سب کو برابر ثواب ہے، سب برابر عمل ہے، عورتوں کا مردوں کا. تو غور سے سنیں آج بات، اپنی جنت لینی ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ کس کو ہم توبہ کہیں گے اس سے اللہ راضی ہو اور جنت ملے ہمیں اور گناہ ختم ہو جائے. تو یہ تو نہیں ہے تصویر والی توبہ. توبہ جب بنتی ہے، یہی تصویر والی توبہ آپ کی توبہ بن جائے گی. اس وقت توبہ بنے گی جس میں ایک چیز شامل ہو جائے گی. اب سننا میری بات، اگر وہ چیز ہم نے شیخ کا ہاتھ پکڑا ہے اور وہ چیز ہمیں مل گئی ہے، تب وہ توبہ آپ کی توبہ بن گئی. اگر وہ چیز آپ میں اور میرے میں نہیں آئی ہے، وہ توبہ نہیں ہوئی ہے، دھوکہ ہے. صحیح کریں توباؤں کو اپنے، بالکل دھوکہ ہے. دروازہ جہنم کا کھولا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی یہاں تک ہم پہنچ گئے. کون سی توبہ ہے وہ؟ نمبر 1، 3 چیزیں چاہیے اس توبہ کے لیے، یاد رکھیں. پہلی چیز کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایک چیز کو پش کرتی ہے، تب وہ توبہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ توجہ سن رہے ہیں بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بہت امپورٹنٹ ٹاپک بتا رہا ہوں. تازہ باتیں آ رہی ہیں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں شاعر ہوں نا، جب میں کوئی لکھنے بیٹھتا ہوں نعت وغیرہ، تو تازے خیالات آتے ہیں. جب الحمدللہ الہام ہوتا ہے وہ سارا.
یہ جتنی نعتیں ہوتی ہیں الہام ہوتا ہے، اشعار دل میں آتے ہیں. بعض دفعہ رات کو آ جاتے ہیں، 3 بجے آتے ہیں، 2 بجے آ جاتے ہیں، تہجد پہ آ جاتے ہیں. جیسے وہ رخو نعت لکھنا شروع کر دیتا ہے. بڑی پیاری نعت آئی، پرسوں میں نے لکھی ایک نعت، الہام ہوتا ہے. ابھی لیٹے لیٹے آتا ہے، میں لیٹنے گیا ہوں. کہتے ہیں شاعری کیسے ہوتی ہے، میں اس الہام کی کیفیت بتا رہا ہوں آپ. میں لیٹنے گیا ہوں، بالکل تیاری سے لیٹنے کی تیاری ہوتی ہے، تو ایک دم شروع ہو گیا وہ معاملہ. مدینہ پہنچا دیتے خیال انسان کو. اٹھ کے لائٹ جلا کے پھر وہ میرے جو نوٹ بک ہوتی ہے میں ساتھ ہی رکھ لیتا ہوں، پتہ نہیں کیا وہ پھر اس کے ساتھ ادھر کام شروع ہو جاتا ہے نوٹ بک لکھنا. اور طبیعت بالکل چلی جاتی ادھر. بس گئی پھر رات تو پھر صبح پھر آپ کو یہیں ملاقات ہوتی ہے آپ سے الحمدللہ جاگ کر. یہ ایک شاعر کی کیفیت ہے جو بتا رہا ہوں آپ. خیر میں تو پہلے دوسرا شاعر تھا، اللہ نے جب توبہ مجھے دی تو میں نعت خواں بن گیا. اور میری توبہ بھی اسی طرح ہوئی ہے. یہ ساری نعت کی برکت ہے. آپ کو پتا میں توبہ کیسے ہوئی؟ الحمدللہ میں ایک مشاعرے میں تھا. ابھی کیونکہ میں ناز کرتا ہوں اپنی توبہ پر. اب توبہ کی بات آ رہی ہے نا، تو توبہ کی کیفیت بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک چیز پش کرتی ہے آدمی کو. میں عام آدمی تھا، یونیورسٹی پڑھتا تھا اور مشاعرے ہوتے تھے، بڑے مشاعرے میں بڑا نام تھا میرا. بہت بڑا شاعر تھا میں اپنے وقت کا. تو شاعر کیسے سے مجھے پہچانا جاتا تھا. تو ایک مشاعرے میں تھا میں. عجیب میں آپ کو ٹیچر ہوں تو آپ پرسنلی باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو تقویت ہو اس چیز کی کہ ڈرامے والی چیز نہیں ہے کہ میں کتابی باتیں نہیں کرتا ہوں آپ سے. میں ایک پریکٹیکلی چینج ہوا انسان ہوں. آپ کو دعوت دیے تو مزے لگ جائیں گے آپ کے، آپ سچی توبہ کر لیں گے. تو ایک آزاد انسان تھا میں، یونیورسٹی میں پڑھنے والا لڑکا جوان، 30 سالوں میں 30 ایج ہوگی میری. تو مشاعرے میں تھا، بس مشاعرہ اور ٹاپ کا شاعر تھا. سارے پھر وہ میرے پاس آتے ہیں مشاعرہ ختم ہونے کے بعد، ہاتھ ملانا، یہ کرنا، تعریف کرتے تھے لوگ. تو اس دن میری غزل بڑی چلی اس مشاعرے میں. تو جیسے مشاعرہ ختم ہوا تو میں نے دیکھا کچھ صوفی حضرات میری طرف آ رہے ہیں. میں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ مولانا کیوں میرے پاس آ رہے ہیں؟ سب نے ہاتھ ملایا. جو ان کا طریقہ تو خیر میں واقف نہیں تھا، مجھے آداب نہیں پتا تھا ان چیزوں کی، مولانا سے کیسے ملنا ہے، اللہ صوفی حضرات ہوتے ہیں. تو کہنے لگے جی ہم نے آپ سے ایک گزارش کرنی ہے. میں کہ جی فرمائیں. کہ جی فلاں جگہ ہمارا ختم ہے، جو چیز ہم کی تھی تو آپ نے وہاں ایک نعت پڑھنی ہے. میں نے نعت پڑھنی ہے؟ میں آپ غلط آ گئے، نعت کا یہاں تو ماحول ہی نہیں ہے. بس جی انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے مجھے پکڑے جکڑ لیا. میں نے لکھی نہیں نعت آج تک، میں نعت کیسے لکھوں؟ انہوں نے پکڑ لیا کہ نہیں آپ نے، ہم جہاں سے کہیں گے ہم آپ کو اٹھائیں گے. آپ نے کل مجلس میں ہمارے آنا ہے، ہماری محفل ہے، اس میں آپ نے نعت پڑھنی پڑھنی. تو سارا روم میں ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، چلیے بہت بڑے شاعر تھے وہ. کہنے لگے فاروق صاحب کمال ہے. تو ہاں پھر ان سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے نعت کسی کی دے دیں، پڑھ لیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا شاعر ہو کہ آپ دوسرے کی نعت پڑھیں گے، یہ تو توہین کر رہے ہیں، خود لکھے نا. جب چیلنج دے دی انہوں نے مجھے. اب یہ تو بہت بڑا مقام تھا اس وقت نعت لکھنا ایک گناہ گار کے لیے. مجھے جگر مرادہ بھی یاد آ رہے ہیں اس وقت، وہی بہت بڑے شاعر تھے نا، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، بالکل ایگزیکٹ یہی ہوا تھا کام. جگر مراد نام سنا؟ عاشق رسول گزرے، بہت بڑے شاعر تھے. تو خواجہ معین چشتی پہ پکڑ لیا تھا کہ آپ وہاں نعت پڑھیں. بڑا تماشا لگا تھا، وہ تو شاعر تھے. خیر جی اب میں نے کہا اچھا. میں گیا اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. تو میں کیا نا، پھر میں سو گیا. اب صبح کیونکہ جانا تھا وہاں، شام کو ان کی مجلس تھی. وعدہ خلاف کرنے والا آدمی نہیں تھا میں، تھا تو طبیعت کا نیک آدمی، نماز پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. تو طبیعت کو گوارا نہیں ہوا کہ وعدہ میں نے کیا میں سلپ کروں.
تو میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں. میں بیٹھ کے جو شروع ہوا الحمد زندگی پہلی نعت پورے 6 کے 6 شعر میں ایک دم میں نے لکھ دیے سب. جب اشعار آئے نعت کے تو میں نے کہا کیسے؟ میں تو بڑا حیران ہوا اس کو دیکھ کر. میں پڑھتا ہوں پھر پڑھتا رہا ہوں. میں کہا یہ کیا؟ خیر جی مجھے کہیں جانا تھا, میں نے وہ لے کے جیب کے اندر ڈال لی. جی میں ویسے میں کہ چلو کبھی انہوں کہیں ملاقات ہوگی, آج بلایا ہے تو میں چلا جاؤں گا, نہیں ہوئی تو چلو سلپ ہو جائے گا معاملہ. وہ میں جی میں ڈال لی. تو ان کا پروگرام ختم ہو چکا. 10 بجے کے قریب میں باہر نکلا, بارش ہو رہی تھی تو پاپر کی بہت ہوتا تھا. میں کہا چلو وعدہ کیا میں فون کر دیتا ہوں. ان کا تو پروگرام ختم بھی ہو گیا ہوگا. میں کہتا ہوں بھائی وہ تو دیر ہو گئی ہے تو میں نہیں آ سکا, تو میں معافی چاہتا ہوں. میں نے جب فون کیا تو کہیں جی آپ ہیں کہاں؟ ہم وہیں آئیں گے آپ کو لینے, ہم مجلس ہم دوبارہ جاری کر دیں گے. جب اللہ ہدایت دیتا ہے نا کسی انسان, یہ نعت کی برکت بتا رہا ہوں. انسان کو کچھ پتہ نہیں ہدایت کہاں سے ملتی ہے. بتا رہا ہوں پیچھے کیا چیز چاہیے وہ توبہ کی, وہ اس پر میں ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو. جب تک وہ نہیں ہوتی توبہ نہیں ہوتی ہے. اب وہ ادھر آئیں گے کہتے آپ جہاں ہیں ہم اسی وقت پہنچ جائیں گے. جس بوت پہ کھڑے ہیں نا آپ وہیں کھڑے رہے. وہ تو آ گئے بٹھا لی انہوں نے مجھے. اب جب وہ مجھے لے کے گئے مسجد میں, مجھے اب تک یاد نہیں, وہ بھری مسجد, تمام جو مجلس تھی بہت بڑی, ان کا نعت خوانی کی مجلس تھی بہت بڑی, بڑے بڑے نعت خوان جس تو ہوتا ہے. جو میں اندر گیا تھا ان کے آئے جی تو بہت بڑے شاعر ہیں, اب نعت سنائیں گے, آپ یہ سنائیں گے, اور مجھے اسٹیج پہ کھڑا کر دیا. اب یہ آپ کو اسٹوری نہیں سنا رہا ہے, پیور لائف کی اسٹوری بتا رہا ہوں آپ کو. ہدایت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. اور جب انہوں نے مجھے کھڑا کیا, میں نے کاغذ نکالا, بس پھر میں وہاں نہیں تھا. نعت پڑھی تو وہاں تو لوگ پاگل ہی ہو, بہت خوبصورت نعت پڑھی. بس اس کے بعد وہیں کھڑے ہو کے میں نے توبہ کر لی اور کہا کہ آج کے بعد اس قلم سے نعت ہی لکھی جائے گی. غزل ختم ہو گئی. اینڈ آئی چینج. وہ لائف کا میرا پہلا دن تھا. تو کیا چیز چاہیے توبہ کے لیے؟ میری توبہ تھی. پھر توبہ دروازے کھلتے ہیں. سمجھا نہیں بات آپ نے ایسی توبہ کی ہے؟ دیکھیے کیا چیز تھی جس نے پھر آگے مجھے بڑھا دیا. وہ چیز ہونی چاہیے جب توبہ ہوگی. اس کو کہتے ہیں ندامت, اگریشنز, پچھتاوا. بات سمجھ آئی اب؟ جس کے اندر ندامت نہیں ہوگی اس کی توبہ نہیں ہوتی ہے. کس چیز کی ندامت؟ پاسٹ کی ندامت. I have wasted my life. یہ میں نے کیسے کیا, یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا, اللہ یہ اتنی بڑا میں کر چکا, میں نمازیں ختم ہو چکا, میں یہ ہو گیا مجھ سے, میں نے فلانے کے ساتھ یہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز سچی توبہ کری انسان کو کیا ملنا ہے؟ ریگریشن ملتی ہے. اس کی بات تو آ ہی نہیں سکتی اس کے بغیر. اس توبہ سے جہنم بند ہوتی ہے اور جنت کے دروازے کھلتے ہیں. اس میں اتنا پچھتاوا آ جاتا ہے اس لائف کا کہ یار میں یہ کیسے گناہ کرتا رہا ہوں, پٹاڑی کاٹتا رہا, استغفر اللہ, میں دھوکہ دیتا رہا ہوں دنیا کو, میں نے فلاں کام کیے, میں نے فلاں کام کیے. جب یہ ندامت اس کے اندر آ جاتی ہے تو اس کو چین نہیں آنے دیتی. تو جب یہ ندامت آئی تو پھر وہ بھاگتا ہے اللہ کی طرف. شخص بات سمجھ آ رہی ہے؟ تب وہ ایک دم جاگتا ہے. پھر اس کو تلاش ہوتی ہے علاج کی. تو اس میں ڈپریشن ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتا ہے وہ شخص کہ میں بچوں کیسے. کب جہنم پہ اس کو یقین ہو جاتا ہے, گھبراہٹیں شروع ہو جاتی ہے اس کو. یہ ہے توبہ.
اور اس توبہ کے بعد پوری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے وہ، جیسے میں نے چھوڑ دی. یار دوست محفلیں سب کچھ ختم. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کوئی اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جاہدو یہ کرنا تم نہیں ہے یہاں پر. اور بڑے بڑے ولی ایسے بنے، حضرت بشر حافی انتہائی درجے کے اچھے انسان نہیں تھے، خراب آدمی تھے. حضرت فضیل بن عیاض وقت کے کتنے بڑے اونچے ولی، سب سے بڑے ڈاکو، ڈاکہ ڈالتے تھے، دن دہاڑے لوگوں کو لوٹتے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے. پتہ ہے بشر حافی شراب خانے سے نکلے تو ہوا کی ہے، ڈرنک رہتے تھے، ہر وقت شراب پیتے تھے. ان کے مقام کا ولی گزرا کوئی نہیں. حافی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ جب انہیں توبہ کی تو زندگی پر انہوں نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے. کہنے اب اتنا احساس ہو گیا کہ یہ زمین جو اللہ کی فرش ہے، میں اتنا بے ادب ہوں کہ میں سے جوتے پہن کے پھروں. میں نے بتایا بڑے لوگوں کے احساس ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. پھر کہاں سے آئی ندامت. فضیل بن عیاض ڈاکو چور، اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے کہ جس ان کے میں منقبت آپ کو کیا بتاؤں. ندامت اتنی کہ جب ندامت آئی تو کہنے میں چوری کی ہے، گناہ اتنے بڑے کیے ہیں. ہر ایک کے گھر پہ جانے لگے کہ بتاؤ بھائی میں نے چوری کی ہے، مجھے معاف. ایک ایک سے معافی مانگی. یہ ہے توبہ. استغفار نہیں ہوتی توبہ. سمجھ آ رہی بات آپ؟ ایک ایک گھر پہ جا کے معافی مانگی. فضیل بن عیاض نے مجھے معاف کر، مجھے معاف. اب کتنی چوری کی ہوگی، کنڈی کھڑکائی جاتا ہے، کہتے اس کی میں نے چوری کی تھی، وہ یہودی تھا. کہ جی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کی چوری کی تھی. کہتے ادھر آ جا. میں تو تجھے معاف ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ مسلمان تو نہیں تھا نا وہ. کہتا وہ سامنے جو پہاڑی ہے نا، اس پہاڑی کی ساری مٹی توڑ کے اس کو پلین کر دے، میرے جہاں میں کاشت کرتا ہوں، تو پھر میرے پاس آنا، پھر میں سوچوں گا. آپ کہتے ہیں اس نے معاف نہیں کیا تو مجھے جنت میں چلا جاؤں گا، میری توبہ ناکام ہو جائے گی. میرے بھائیو یہ توبہ ہے. اللہ کے نزدیک جنت کی معمولی چیز ہے. ان تصویروں سے انسان کو نہیں ملنی ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم تو بہت ہے، اللہ نے سبب رکھے ہیں چیزیں. اب بہت آسان ہے. اس لیے میں ہمیشہ آپ کو مثالیں دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے بیٹھا نہیں ہوں. کیسے چھوٹی کی ساری چیزیں؟ ندامت. یہ ندامت تھی ان کو. یہ پہاڑی کا نہیں ہے. کہتا ٹھیک ہے میں توڑ دوں گا جی، پھر معاف کر دو گا. کہتا ہاں کر دوں گا. کیسے میں کرتا ہوں. فضیل بن عیاض وہ گئے، انہیں پہاڑی توڑنا شروع کی. اب کون توڑ سکتا پہاڑی کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ معلوم ہو سے نہیں. قدم آپ اٹھائیں مدد وہاں سے آتی. آج آپ کہیں میں توبہ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں سود، توڑتا ہوں اس چیز کو، بھوکا مر جاؤں گا، کبھی یہ کام نہیں کروں گا. اگر خوف ہے کہ جہنم کا اور جنت کا، اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بغیر توبہ کے کوئی شخص نہیں جا سکتا. اور توبہ یہ توبہ ہے، ڈرامے نہیں بھائی، دین ہے. آج ہم سوچا توبہ کی بات کرتے تو پھر اس میں ساری دنیا اس دھوکے کے اندر ہے. یہ وہ کلاس کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو بہت بڑا متسم کرتے ہیں. ہم نے توبہ کی ہوئی ہے. ہماری توبہ کا یہ حال ہے کہ کبھی ندامت آئی، سٹارٹ کہاں سے کیا ہم نے؟ بزرگ سے. ہم توبہ کیوں کرتے ہیں؟ بزرگ بن جائیں، نیک آدمی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں. سبحان اللہ. یہی ہے نا مقصد. جی اتنا آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی، اور ہوا جو آئی تھی تیزی سے ساری پہاڑی کو ایک ریزہ کر دیا.
شوکت نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ اس نے دیکھا، کہتا ہے حضرت میں نے وعدہ کیا تھا کہ تو اگر اس پہاڑی کو گرا دے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اتنا پیسہ مطلب جو تھا تو نے میرے لوٹا تھا تو میں تجھ سے واپس لوں گا، پہاڑی معاف کر کے پیسہ تجھ سے لوں گا تب تجھے معاف کروں گا۔ تو پہاڑی تو تم نے گرا دی، اب پیسہ لا، موجود ہی کہتے ہیں کہ پیسہ میں کہاں سے دوں؟ جس تو اللہ نے مدد کر دی، کہتا وہ بھی اللہ مدد کرے گا تیری، جا میرے کمرے میں جا، میرے تکیے کے نیچے میں نے اتنی اشرفیاں رکھی ہیں جو تجھ سے لینی تھی، وہ اشرفی لیا اور تو وہ مجھے دے دے تو میرا عہد پورا ہو جائے گا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ، اللہ کی مدد ہوئی۔ وہ گئے وہاں سے پیسہ لیا تو اس کو دیا، یہودی نے کہا ٹھیک ہے تو نے یہ پیسہ مجھے واپس کر دیا ہے، یعنی اس نے کہا میں تجھے دے رہا ہوں تو مجھے واپس کر دے تو عہد پورا ہو جائے کہ میں تجھے پیسہ دینا تھا تو میں تجھے معاف کر دوں۔ تو اسی کے ساتھ پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی تجھے معاف نہیں کروں گا، معاف اس وقت کروں گا کہ جب تو مجھے مسلمان کر دے گا، اس کے بعد میں مسلمان نہ ہوں، یہ چیز دیکھنے بعد مسلمان ہوں تو پھر میں ہوں گا کب؟ مہربانی کر تو مجھے اپنے جیسا مسلمان بنا دے۔ تو توبہ جو ہے پہلا سٹیپ توبہ کا کیا ہوتا ہے؟ ندامت، وہ گناہوں جو حق کے انسان وہ گناہ تھا، پھر جب ندامت آتی ہے انسان کے بعد تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے اس ندامت کے بعد؟ اس کے اندر ظاہر وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو بڑی گندی چیزیں میں کر چکا ہوں، تو فوراً اللہ کے حضور میں کہتا ہے اللہ تو معاف فرما دے، میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو دوسری چیز توبہ کی کیا ہوتی ہے کہ گناہوں کو اسی وقت ختم کر دینا کہ میں اب نہیں کر سکتا، اور دل سے ہوتا ہے، کوئی زور نہیں لگا رہا اس پر، دل سے وہ عہد کر دیتا ہے بس میں نہیں کروں گا۔ تو جس کی سچی توبہ ہوتی ہے اس کے ساتھ گناہ نہیں لگ سکتے پھر کبھی میں دوست، ان کو بار بار تقریر نہیں کرنی پڑتی، ان کو باعث نہیں کرنے پڑتے۔ میرے شیخ نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا ایک دفعہ بھی کہ تو یہ کام نہ کر، میں قسم کھا کے تو تو کہتے آدمی تو یہ نہ کر، فلاں نہ کر، نماز پڑھ، داڑھی رکھ، یہ اونچا یہ کر، نیچے کر، بالکل پیدل آدمی ہو، سمجھانے کی نیت سے بھی کچھ نہیں کہا، حضرت نے کہا مجھے کہ تو داڑھی رکھ لے، تو امامہ پہن لے، کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ آج مجھے پتہ چلتا ہے کہ جس نے سچی توبہ کی ہے شیخ اللہ کے سپرد کرتا ہے اس کو، کیا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، توجہ میری ہوگی اور توبہ کام اس کی کرے گی۔ یہ سچی توبہ کی نشانی ہے۔ آج کوئی آدمی آتا ہے میرے پاس ندامت کے ساتھ آ رہا ہے، احساس ہو گیا کہ میں جہنم سے بچنا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ کوئی شیخ مل جائے تو اس کے ہاتھ پہ بات کر لو، اور کوئی جوان اٹھتا ہے آ کے اس کیفیت سے آ کے بیعت کرتا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہی فیضل بن ایاس والی ہوگی، بشر بن حافی والی ہوگی، وہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہم ہیں اندر سے چکر باز آدمی، ڈنڈی باز آدمی ہم ہیں، ہم کو توبہ کرنے کب جاتے ہیں؟ ہم کب کہہ جاتے ہیں توبہ کرنے؟ ورنہ توبہ کرنے جاتے ہمارے حالات تو کچھ اور ہوتے، ہمارے حالات تو بالکل مختلف ہوتے زندگی۔ یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتے اس کے بعد بھی نہیں، بلکہ ان کے گناہ میں اونچی ڈگری ہوتے ہیں۔ رونا تو ہمیشہ ہی تھا، کیونکہ ندامت کبھی جان نہیں چھوڑتی انسان کی، یہ نہ ہو جائے، یہی اس میں تو مزہ ہے، اس میں تو مزہ ہے کہ گناہ کچھ بھی نہیں، توبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دے۔ یہ تعلیم کس کی ہے؟ نبی پاک کی تعلیم ہے۔ آپ 100 دفعہ 70 دفعہ گناہوں استغفار فرماتے تھے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کی؟
یہ تعلیم دی گئی ہے امت کو. اللہ کے نبی نے پریکٹیکل تعلیم دی ہے کہ ہر وقت گناہوں کی طرف دھیان اور ہر وقت سچی توبہ ندامت والی کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. یعنی یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ چلے اس آدمی کو میں نے ایسے دیکھ لیا، تو ناراض ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، آندہ کسی آدمی سے ایسا نہیں دیکھوں گا. میں نے اس آدمی کی سختی سے بات کر لی، بہت برا ہوا یار، پتہ نہیں بیچارے نے کیا سوچا ہوگا. یہ زندگی ہے توبہ کرنے والوں کی میرے بھائی. مشکل لگ رہا ہے. میں نے پہلی مثال آپ کو اپنی دے دی ہے. نیتیں صحیح ہوں، واقعی خوف ہو جہنم کا. ہمیں تو خوف کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو فلاں کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں. اس میں وہ حدیثیں چلتی ہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن اس کی شرط بھی تو رکھی گئی ہے کہ یہ بن کے آئے گا تو یہ چیزیں میں دوں گا تجھے، تیری نمازیں قبول کروں گا. اعمال ضرور کریں، لیکن اعمال اس طرح کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا. سب سے پہلی چیز عمل کو قبولیت کرنے کے لیے توبہ ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں جا سکتا جنت میں، کوئی ولی نہیں جا سکتا، غوث نہیں جا سکتا، قطب نہیں جا سکتا سوائے انبیاء کی. صحابہ نہیں جا سکتے جنہوں نے توبہ نہیں کی ہوگی. یاد رکھیں یہ بات کہ جنت کے اندر صرف توبہ کرنے والے جائیں گے، صرف توبہ کرنے جنہوں نے توبہ کی. گناہگار بھی جنت میں جائیں گے توبہ والے. اتنے گناہ کیے ہوں گے لیکن توبہ کے ساتھ جنت کے اندر جا دیں گے. اب وہ نیکار جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے نیکار ہونے کے باوجود بھی توبہ نہیں جن کے پاس. باتیں سمجھنے میں آپ دل پہ لگ رہی ہے، بات میں نہیں لگ رہی. میں سچ تو سچ ہے نا بھائیو، وہ تو کہنا پڑتا ہے نا. میں خام کا آپ کو نہیں جی آپ تو بخشائیں، آپ تو ماشاءاللہ یہ ہیں، آپ تو سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ جی آپ ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے یہ. اس کو نور بنائیں. جب تک توبہ کا ٹھپا نہیں لگائیں گے آپ. شیخ کے پاس بھی چلے گئے، آپ نے بیعت بھی کر لی، ہم نے توبہ بھی کر لی، ہم نے سب کچھ کر لیا، ندامت تھی، بات تو بنی نہیں. بات تو بنی نہیں. تو جب انسان سچی تو وہ کرتا ہے، پہلی چیز کیا ہوتی ہے اس میں؟ ندامت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے بعد غصہ کیوں کیا، اس کو گالی کیوں دی. پھر اس کے بعد معافی تلافی ہوتی ہے کہ جو شریعت میں حکم آیا کہ اس کے ساتھ جا کے اس طریقے سے بتاؤ گا، پہلے اس کو صاف کر اپنے معاملے کو. ہم نے توبہ کرنے کے بعد کسی سے معافی مانگی؟ بیوی سے نہیں مانگتے، باہر سے کیا مانگیں گے؟ سب سے زیادہ زیادتی تو ہم اپنے گھر والوں سے ہی کر جاتے ہیں. حقوق تلفی، ان کے حق پتہ ہے نا آپ کو، بیوی کا حق کیا ہوتا ہے بتا دوں. پھر گھر میں نہیں گھسنے دے گی بیوی آپ کو. کوئی ڈیوٹی نہیں ہے بیوی کے کھانا بنا کے دے آپ کو، کوئی نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے. کپڑے استری کرے، آپ کے کھانے بنائے، کوئی شریعت حکم دیتی اس چیز کی. یہ تو اس کا اخلاق ہے. اخلاق اس وقت اخلاق ہے، اگر آپ اس سے اخلاق ملیں گے تو وہ بھی اخلاق سے یہ کام کر سکتے ہیں. شریعت میں ایسا کوئی ہے ہی نہیں اس کے ساتھ، پتہ ہے. تو کتنا ملائم ہونا چاہیے انسان کو بیوی کے ساتھ، یا مار پٹائی کرنی چاہیے. وہ کہتا ہے جنت میں جانے میں نے بیعت ہوا ہوں. اور بیوقوف آدمی تو کس دنیا میں ہے، کس عقل میں تو زندہ ہے. توبہ کر. ندامت آئے گی تو سب سے پہلے ندامت آنے کے بعد، ریگریشن آنے کے بعد انسان اس آدمی کے پاس ہے کہ معافی مانگتا ہے کہ معاف کرنا، میں نے بہت زیادتی آپ سے کی. ایسی ہے نا توبہ.
بڑے اب بھی ہے بزرگوں کے پاس. حضرت تھانوی کا قصہ ایسے, کوئی بہت بڑے امیر آدمی تھے, تو آگے جی میں نے توبہ کرنی ہے. کیسے توبہ کرنی ہے؟ شیخ فرمایا پھر آنا تم, پھر تمہیں توبہ کرائیں گے. اور پھر آگے کہ میں نے توبہ کرنی ہے. کہتے پکی توبہ کرنی ہے؟ جی میں نے پکی توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, حضرت توبہ کرائی, ندامت آ گئی. ایک ایک گلی گلی میں جا کے معافی مانگتا پھر ہے وہ آدمی. بہت بڑا آدمی تھا, لکھنؤ سیٹ تھا کوئی بہت بڑا. ندامت تو کہتی ہی ہے کہ تو صاف ہو جا, کہ تو کہتی تو اس کی اور غیبتیں کر, اور گالی نکال, اور مار, اور دھکے دے, سوائے جہنم کو کچھ نہیں ملنا ہے. ایسے ذکر سے جنت نہیں ملنی ہے. ذکر تو سبب ہے. کس چیز کا سبب ہے؟ اس مقام کو, یعنی اس توبہ کو حاصل کرنے کا یہ سبب ہے, یہ مقصد نہیں ہے. بات سمجھ میں آپ جی. تو توبہ ندامت ہوگی اس میں. ندامت ہوگی تو اس میں کیا ہوگا؟ وہ کمپنسیٹ کرے گا اپنی توبہ کو. سب سے پہلے لوگوں کو دیکھے گا میں نے کس کا پیسہ کھایا ہے, کس کو میں نے کیا ہے, گالی کس کو دی ہے, برائی کس کا میں نے کی ہے. سب سے پہلے گھر میں ہاتھ مارے گا اپنے. میں نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے, باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کے ساتھ منافقت کی ہے, اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کی ہے. میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے میرا, جو 99% ہمارا بدسلوکی ہوتی ہے, گھر کے اندر لڑائیاں, جھگڑے, طلاق, اسی وجہ سے ہے کہ توبہ نہیں ہے ہمارے گھر. نمازی بھی ہیں, قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, حافظ بنا رہے ہیں, عالم بنا رہے ہیں, اندر ہے کچھ بھی نہیں ہے. آ جائیں گے. تو توبہ ایسی چیز ہے الحمدللہ ہر ایک کو نکال دیتی ہے. اتنی پاورفل چیز ہے توبہ. ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہے توبہ کا کرشمہ. یہ بشر حافظ کو سیکنڈ نہیں لگا, پھر شراب کا نشہ بھی نہیں اترا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے سب سے بڑے درویش کو بھیجا کہ جاؤ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور تو میرا دوست ہے. ابھی تو نشہ بھی نہیں اترا تھا ان کو شراب کا. چونکہ ندامت ایک سیکنڈ. ایک شخص کے پاس آئی اور بہت غریب تھی. اس نے کہا سیٹھ صاحب مجھے پیسے دے دیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 3-4 دن کا کھانا نہیں کھایا. کہتے بد فیلی کر لو, میرے ساتھ پیسے دے دوں گا. پھر چلے گی, دیکھا بچے بھوکے مرے ہیں بیچارے, 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں. پھر بھاگی کہ ساتھ ترس کھاؤ, میرے پیسے دے دو. نہیں, میں کہتا ہوں میری بات پوری کر لو. پوچھو اس کا, ٹھیک ہے جی. یہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ. بس جب اس کیفیت میں پہنچے وہ, تو اس نے پھر التجا کی عورت کہ دیکھ انسان, میں بہت شریف عورت, مجبوری میں ہوں. اس کے منہ سے عورت کے نکلا اللہ کا ڈر نہیں. بس اس آدمی میں چیز پیدا ندامت آ گئی. اس نے جمپ ماری اسی حالت سے نیچے, کپڑے پہنے, کہنے لگا ہاتھ باندھ کھڑا ہو گیا کہ مجھے معاف کر, پیسے بھی تیرے اور ہی میں تجھے پیسے دوں گا, خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں. چند دن کے بعد انتقال ہو گیا. جنت کے اعلیٰ درجے میں تھا, ولایت کے درجے میں وہ شخص. کیا کیا اس نے, وہ تہجدیں پڑھی تھی, وہ عمرے کیے تھے, کوئی حج کی, کچھ نہیں, سچی توبہ وہ کر گیا تھا جس میں ندامت تھی. اللہ سے توبہ مانگنے سے پہلے ان بندوں سے توبہ مانگو جن کا حقوق توڑ کے آپ نے توبہ کرنا چاہتے ہیں. باپ سے, چاچا سے, نانا سے, ہمسائے سے, پڑوسی سے, دوست سے, ایون یہ کہ آپ کے ساتھ جو اس میں کھڑا ہے, کیا کہتے ہیں, جماعت میں کھڑا ہے, آپ کے ساتھ لائن میں کھڑا ہے, اس میں بدتمیزی کر جاتے ہیں لوگ. میں وہاں لڑائی ہوتے دیکھا ہے, یار ایک طرف ہو, یا پاؤں تو سیدھے کرو, یا وہاں پہ وہاں بدتمیزی ہوتی ہے. اگر بدتمیزی نہ بھی ہو رہی ہوتی, انسان جب کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ناگوار بندے کھڑے ہوتے ہیں, اس کے دل میں اس کے مہان منافقت ہے, اس کو لائک نہیں کرتا, وہ اس کو لائک نہیں کرتا, آپس کے اندر اختلافات ذہنوں میں ڈوب رہے ہوتے ہیں. مسلمان, میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
سچی صوفی والی بات کر رہا ہوں. اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا تو سچے صوفی بنے. 2 قدم پر آپ کے سامنے جنت ہے الحمدللہ. سچی توبہ کریں. نہ کوئی شیخ پہنچائے گا، نا ہوتے کہ منزل تک لے اللہ تعالیٰ آپ کو شیخ دے دیا، توبہ کرا دی، ذکر دے دیا، تو آپ توبہ نہیں کر رہے، تبھی تمہارے گناہ نہیں ختم ہو رہے. توبہ کے ساتھ ہم سب کچھ کرتے ہیں. دوسری چیز بتاؤں گا نا ہماری توبہ اور کیا ہے، نقص بتا رہا ہوں آج. تو سچی توبہ کی نشانی ندامت ہوگی، اس میں پسیج جائے گا. اس کے بعد اس گناہوں کو تو ایک دم خود ہی چھوڑتا ہے وہ آدمی، کوئی فورس نہیں کرتا اس کو. نمبر 3، وہ بھاگتا ہے ان جگہوں سے، ڈرتا ہے کہ ہم سے گناہ ہوا تھا، یہ دوست تھا میرے ساتھ، فلاں دوست تھا. دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، رشتے داروں کو چھوڑ دیتا ہے، ہر چیز کو بدل لیتا ہے کہ جہاں تو یہ گناہ ہوا تھا توبہ توبہ، یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اس کے جسم کا اپنا لگتا ہے، اس کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کیا یہ کبھی کیفیت ہوئی ہماری؟ نہیں جی کیا کہیں گے رشتے دار ہیں، ناراض ہو جائیں گے جی، چلو اللہ تعالیٰ. بھائی کوئی تبدیلی ہی نہیں کسی چیز کی. بس ایک تبدیلی آ گئی، تسبیح پکڑ لی ہے، داڑھی ذرا اونچی کر لی تھوڑی سی، اور بس لباس پہ یہ تبدیلی آ گئی، لوگوں نے سلام کرنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں بس میں تو خلیفہ ہو گیا ہوں، میں خلیفہ بننے والا ہوں، بس میں تو اجازت ملے تو شروع کراؤں ذکر. اس کو کہاں ہوش تو والے کو ذکر کرائے. اور یہاں بھی خوب لائن لگی ہے، آپ بھی ذکر کرا لیں، آپ بھی خلیفہ، آپ بھی خلیفہ، آپ بتائیں ہر آدمی خلیفہ. بس جو اس طرح بیٹھے گا، جو ذکر کرائے گا، ختمہ پڑھ وہ شیخ ہے. شیخ تو اور چیز ہی ہوتی ہے بھائی. شیخ تو دیکھا ہی نہیں آپ نے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آئی؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ اٹھنے نہیں دیتا شیخ. ندامت، جب ندامت آئی تو گناہ خود ختم. جو پاس میں تھے اسی سے ندامت آئی، جو توبہ کی ہم نے، ان گناہوں کی جیسے توبہ کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے نا؟ وہ گناہ تو ہم سے توبہ کرا رہے ہیں، تو ہم کیسے کریں گے تمہارا گناہ؟ وہ ہے ہی نہیں وہ تو گناہ. ہم تو انہیں کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد ہم پھر انہیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور شیخ پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ نہ کرنا نہ کرنا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ شیخ کو کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ تم کرنے کیا گئے تھے؟ تم تو خود توبہ کرنے گئے تھے، گناہ چھوڑنے. اب شیخ کیوں کہے آپ کو کہ غصہ نہ کرو، ریا نہ کرو، تکبر نہ کرو، فلاں نہ کرو؟ اٹس ناٹ ہز ڈیوٹی ناؤ. He's done his job. اس نے اپنا کام کر دیا الحمدللہ. جاہدوا فینا، اب آپ کام کریں اپنا، اللہ کا شکر کریں. آئی بات سنیں؟ اب میں ایک بتاتا ہوں سچی اور ڈرامے والی توبہ کی، آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں. بڑی عجیب نشانی بتاؤں گا آپ کو، اور سب آپ اس میں دیکھیں گے کہ مریدوں سے بات کر رہا ہوں میں اس میں، تاکہ دھوکے نکل جائیں سب کے. سچی توبہ سمجھ گئے نا آپ؟ اس کے بغیر تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے. سچی توبہ چاہیے جس میں کیا ہو؟ ندامت ہو، وہ گناہ ختم ہو چکے ہوں. گناہ ہو جائے تو پھر ساتھ میں تو اسی وقت ہو گناہ تو ہوگا نا، پھر ندامت. ہر وقت ندامت کے چکر میں انسان گرتا رہتا، اٹھتا رہے، گرتا رہے، اٹھتا رہے. اسٹینڈ نہ کرے گناہ پر، مجبوری نہ بنائے. مجبوری جی کیا، یہ تو بہت ہی سب ڈرامے ہیں، جہنم کے دروازے کھلے. پتہ نہیں کیسے یہ لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں نمازوں سے، میں تو حیران ہوتا ہوں کیسے مطمئن باتوں سے لوگ ہیں، جھوٹ بول کے. اچھا جی، ایک نشانی آپ کو بتاتا ہوں جو میرے دل میں آئی ہے، آپ کو بتا. یہ میں نے کوئی کتاب شتاب میں نہیں پڑھی ہے، یہ دل کی کتاب سنا رہا ہوں آپ. اچھا دیکھیں، جب ہم نے گناہ ایسی کیے، جب ہم نے توبہ ایسی کی کہ ہم
مثال تو میں گیا ہوں کسی کے پاس، آپ آئے، آپ کے میں نے توبہ کر لی ہے، سب کچھ یقینی توبہ کر، شریف آدمی، نیک آدمی ہے، مشہور ہو گئے، نیک آدمی ہے، فلاں انسان سے اس نے بیعت کی ہوئی ہے، توبہ کی ہوئی ہے، ذکر کرتا ہے، مجلس میں جاتا ہے، بیٹھتا ہے۔ معاملہ تو آپ کا اور اللہ کا ہے، کس کا ہے معاملہ؟ لوگوں کا ہی اللہ کا ہے؟ توبہ کس کے لیے کی آپ نے؟ ہاں اونچا بولیں، یہاں تو معاملہ ڈفرینٹ ہے۔ ابھی نشانی دیتا ہوں آپ کو، میں اپنا تجزیہ کر لیں۔ اگر توبہ کے بعد انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اس گناہ کو دنیا سے چھپاتا ہے، سننا میرا ڈیپ بتا رہا ہوں آپ کو بات، گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے دنیا سے چھپاتا ہے، دنیا سے ڈرتا ہے، یعنی شراب پینے سے نہیں جا رہا ہے، دنیا کیا کہے گی، داڑھی اس لیے نہیں کاٹ رہے، دنیا کیا کہے گی، یا لڑکیوں کے پیچھے اس لیے نہیں جا رہا، دنیا کہے گی، دل کر رہا ہے اس کا، لیکن کیوں نہیں کرا گناہ، سننا کیوں نہیں کرا، دنیا کیا کہے گی، فلاں آدمی کیا کہے گا، یار اس نے دیکھے تو جا، وہ کیا سوچے گا، یار تو ذکر میں بیٹھتا ہے، یہ آتا ہے پوزیشن، ہے ہی پوزیشن گناہ کی۔ انسان جب نیک ہو جاتا ہے یہ چیزیں آتی ہیں، دنیا کا ڈرتا ہے دنیا سے، ٹھیک ہے۔ ان ادر سینس پھر کیا کرتا ہے کہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر وہ گناہ وہی کرتا ہے، تو گویا اس نے گناہ جو چھوڑے ہیں دنیا کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب اندھیرے میں ہوتا ہے تو گناہ اس سے وہی ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئے گی میری آپ؟ دنیا کے سامنے وہ گندی پکچر نہیں دیکھے گا، کوئی چیز گندا کام نہیں کرے گا، لیکن جب تنہائی میں ہوگا شیطان اس سے وہ کام کرا لے گا، وہ کر لے گا آرام سے، گھبرائے گا نہیں۔ یہ ایسے کام کر رہا ہوگا، وہ جیسے بیوی آگے، او چھپا لیا، ایک آدمی سامنے آ گیا، او آدمی آ گیا، چھپا اس کام کو چھپا لیا، یا کام اس کو آدمی آ گیا، اس کو ڈر کے ایک دم اس نے وہ کام کر لیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی وہاں اتارا ہے، شیخ آ گیا، اس نے فوراً، شیخ نہیں کوئی آدمی آ گیا سب کو بتا دے گا، اس نے فوراً امامہ پہن لیا۔ کسی عورت نے برقع اتارا ہے، نقاب اتارا ہے، اور جس نے دیکھا ہی تو جاننے والا ہے، اس نے فوراً برقع پہن لیا، نقاب پہن لیا ایک دم۔ تو یہ کس کا خوف ہوا؟ کس کا خوف ہوا جی؟ دنیا کا۔ یہ توبہ اللہ کے ساتھ اخلاص چاہیے، بندہ اللہ کا بننا ہے۔ تو تم نے بندے توبہ جو یہ کی ہے دنیا کے لیے کی ہے، دنیا سے تو ڈرتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کے لیے کی ہوتی تو اللہ تو تنہائی میں ہوتا ہے، فائنا اللہ کہاں گیا پھر؟ جس کی سچا توبہ ہوگی، جس کی سچی توبہ ہوگی، وہ تنہائی میں بھی ایسے ڈرے گا جیسے دنیا کے اندر ڈرتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے سالک میں، مرید میں، تو اس مبارک ہو شخص کو کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ ڈنڈی باز لوگ کبھی کام نہیں آتے، باتیں سمجھ رہے میری آپ؟ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جاؤ، سراسر سنگ یا پھر موم ہو جاؤ، دو لہنے کیسے چل سکتے؟ یہ تو بہت بڑا ڈرامہ کر رہے ہیں آپ۔ تنہائی میں ہم سب کچھ کر جاتے ہیں، لیکن جب لوگ ہوتے ہیں تو بہت نیک صاحب ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے تو ہم نیک ہونا ہے، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، ذاکر سمجھتے ہیں، صوفی صاحب سمجھتے ہیں، صاحب سمجھتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، سب ڈنڈیاں مار جاتے ہیں، سب گناہ ہوتے ہیں۔ غیر مرض کی بات ہو جائے گی، غیر مرض سے مل لیں گے، اس سے مل لیں، بس یہ پتہ نہ چل جائے کسی کو، وہ پتہ لگ گیا اس کو، وہ دیکھ لے گا کی کہے گا، اس کو پتہ لگ گیا وہ کیا کرے گا، یار نہیں یار نہیں، چھپا گئی میں نے، چھپا کر، یعنی اللہ کا خوف نہیں ہے، بندے کا خوف ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، دنیا کا خوف نہ تو شراب بھی پی لے گا، ایسے آدمی پب میں بیٹھ جاتے ہیں، اندھیرے سب کام کر جاتے ہیں، چاہے ایسے شہر میں پہنچ گئے جہاں ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، وہاں گناہ اور تو گناہ کر جائیں گے، وہ وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں نا، ان کو پہچان نہیں رہا، اس سے کوئی جانا والا نہیں، کوئی نہیں، کر جاتے ہیں۔
یہ سب سے بڑے منافق لوگ ہوتے ہیں جو کیا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف تم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسی ہم توبہ کریں، توبہ خالص سے ہونی چاہیے۔ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ تو میرے بھائیو، توبہ کا یہ جو ہے جو کام ہے بڑا زبردست ہے۔ جس کی توبہ ہو گئی ایک دفعہ پکی، ختم، راستے سارے کھل گئے اس کو، تو الحمدللہ وہ تو گیا، وہ کہاں رک سکتا ہے پھر؟ ہاں کیونکہ دنیا کے اندر موجود ہے، سب کچھ ہے، اپن نیچر ہوگا، لیکن وہ تو ہر وقت توبہ پر ہوگا۔ نہ شیطان نے حملہ کیا، ادھر کیا، فوراً پھر توبہ۔ اور وہ اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کا رونا، اس کا گرانا، اس کا اللہ سے معافی مانگنا اس غلطی پر، وہ تو بلند کرتا ہے اس کا پھر۔ ہم تو پی جاتے ہیں، ہم پی جاتے ہیں ان چیزوں کو، اور پھر شکوے کرتے ہیں، جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں، مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، پریشانی کیوں آ رہی ہیں، اولاد کا یہ کیوں ہو رہا ہے۔ بھائی تم تو ڈوج کر رہے ہو، تم نے تو ابھی سٹارٹ ہی نہیں کیا سفر، ابھی تم سٹارٹ میں آئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ کو سمجھیں آپ آج نہیں سمجھے؟ یہ تو ندامت ہوگی، گناہوں کو ختم کرنے کا پورا ارادہ، سمجھ ارادہ کر لے گا، آئندہ نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں، گناہ انسان کرے، ہو جائے گا انتہا درجے کی، اس میں اللہ سے معافی ہو۔ اچھا آگے چلیں۔ جب یہ توبہ ہو جاتی ہے جس کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں، اسٹل از ڈینجرس، یعنی آپ نے ندامت بھی ہو گئی، آپ نے گناہ بھی چھوڑ دیے، آپ نے نہ کرنے کا عزم بھی کر لیا، اور مستعد صاحب چل رہے ہیں، بہت خطرہ ہے بھی یاد رکھیے۔ اس گناہ، اس توبہ کو بچانا ہے ہم نے قیامت تک۔ کسی وقت یہ توبہ ٹوٹ سکتی ہے ہماری، نفس اور شیطان موجود ہے، اس کے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے؟ میں نے کہا نا ہر چیز کے اللہ نے ریمیڈی دی ہے، اس توبہ بچانے کی کیا ریمیڈی اللہ پاک نے دی ہے کہ کل میں منافق نہ ہو جاؤں، کل میں کوئی اور کام کرنا بیٹھوں، موت کے وقت مجھ سے کوئی شیطان کام نہ کرا دے۔ موت تک تو شیطان حملے کرتا ہے، امام راضی جیسے کو پکڑ لیا تھا شیطان نے، وہ گھبرا گئے، وہ دے دلی اللہ کی، امام راضی پکڑ لیا شیطان نے۔ تو جب دلی نہیں بنی تو پھر اپنے شیخ کی طرف جاگی کہ شیخ بچاؤ مجھے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ پریکٹیکل بات ہے، بہت بڑے امام تھے، تو شیخ اس وقت وضو کر رہے تھے۔ یہ ہے روحانیت، شیخ کا تعلق۔ اللہ نے کشف کر دیا کہ تیرا مرید تو گیا، بچا اس کو۔ تو پھر انہوں نے وضو کرتے کرتے بھائی آواز ماری، امام راضی تو ایک بات کیوں نہیں کرتا اس کے بعد میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ بچایا نا شیخ؟ نہیں بچایا۔ اگر صادق ہو شیخ اور مرید، اس نے یہ توبہ کی ہوئی ہو اور کہیں پھنسا ہوا ہو، تو اللہ نے انتظام کی ہے، اس کو ریمیڈی کی بھی ہے۔ تو جب آپ نے اگر یہ چاہیے توبہ کو ایسا بنانا کہ مضبوط ہو جائے اور آخر تک چلے، تو اس کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ صحبت شیخ رکھو، کوئی کامل شیخ پکڑو۔ نہیں سمجھے بات؟ آیت سناؤ قرآن کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهَ، اے حبیب آپ جائیں اور صحبت دیں میرے صحابہ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑا اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان کا فعل مجھے بہت پسند ہے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ اللَّهَ رَبَّهُمْ، آپ جائیے۔ یہ بتا رہا ہے، حدیث ہے کہ یہ نبی اپنے دولت قدام میں تھے، یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے کہ یہ کیا نازل ہوئی ہے کہ جائیں میرے کچھ محبوب بندے ہیں، ان کو آپ صحبت دیجیے۔ یہ ہے صحبت شیخ، کیونکہ وہ صوفیت ذات تھے سارے، اپنے سب کچھ چھوڑا تھا انہوں نے اللہ کے لیے،
وصف ربی کا یدعون ربہم، یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں. اور کب ذکر کرتے ہیں؟ صبح بھی اور شام بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کتنی بڑی آیت ہے مجھے بتائیں آپ ذکر کے لیے. اس سے بڑی کوئی آیت ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر شان بتا رہے ہیں ان لوگوں کی. اب ذرا سن لیں، مبارک ہو آپ کو، راستہ آپ نے بڑا صحیح پکڑا ہے، بس تھوڑا ریکٹیفائی کریں اپنے آپ. اللہ شان بتا رہے ہیں ان انسانوں کی، قرآن کے اندر اعلان فرما رہے ہیں. کن لوگوں کی شان بتاتے ہیں؟ کہ وہ لوگ جو صبح اور شام بیٹھ کر میرا ذکر کرتے ہیں، ان کی یہ پوزیشن ہے جو میں اعلان کر رہا ہوں. معمولی بات ہے جو صبح شام ذکر کرتے ہیں استقامت کے ساتھ. بس پھر ربی کا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نفس کا، جو قرآن ہے یا نہیں ہے. اگر آپ یہ کام کریں آج کے زمانے میں کہ صبح اور شام آپ ذکر میں بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اللہ اعلان کر رہے ہیں اپنے قرآن کے اندر کہ یہ اتنی بڑی مجلس ہے کہ اس کے اندر تو سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بھیج رہا ہوں میں تمہارے اوپر. بس پھر ربی کا اللہ تعالیٰ بس پھر نفس، یہ اپنے جو آپ جائیے. آپ یہ نہیں کہا کہ تشریف نہیں فرمائے، آپ پابند ہو جائیں بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ کون قوم پیدا ہوگی بھائی؟ اس میں تو آپ اڑ کے اپنی دولت کے سے کہ تلاش تو کریں کون لوگ ہیں جس کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھے میرے محبوب ہوتے ہیں، آپ مہربانی پہ جا کے آپ ان کو صحبت دیجیے. اپنے اللہ کے نبی کی صحبت کسی کو اللہ کا دل والا ہے ان سے، اس سے بڑا کوئی شیخ ہوگا تو نہیں ہے. اللہ کے نبی پہنچے، تلاش کرتے کرتے دیکھے ایک کونے میں قوم بیٹھی ہے. کیسی قوم ہے؟ جسم پہ کوئی کپڑا نہیں، ایک دھوتی شریف پہنی ہوئی ہے جو اصل لباس ہے ہمارا. صحابہ یہی پہنتے تھے. آج ہم فیشن مارتے پھرتے ہیں نا، فیشن تو چھوڑیں، اب تو غیروں کی نکل کرتے پھرتے ہیں، اس سے نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے ذکر کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہو گیا ہماری؟ ان لوگوں کی نقل کرتے ہیں جس کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں، وہ اس سے نماز پڑھتے ہیں، ہم اس سے حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، اور نمازیں، جمعے اور ذکر شکر سب اسی سے ہوتا ہے. یہ ہے ہماری. تو دیکھا کہ وہ کونے لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے دھوتی شریف پہنی ہوئی ہے، جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، سخت جسم ہے ان کا، بال بکھرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بھوکے چہرے ہیں، سفید چہرے ہیں، بھوک سے ختم، اور مست ہے اللہ کے ذکر کے اندر، ذکر میں. بس پہ اللہ کا بس پہ نفس مال الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشاء. چاہیے محبوب بیٹھی ان کے ساتھ. یہ وہ لوگ جس قوم کو اتنا پسند، اب کتنا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کو ذکر کرنے والے. یہ عارضی مصیبتیں، اگر ایسے ذکر کرنے والوں پہ کوئی مصیبتیں ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماریاں ہیں، کچھ ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے. انعام تو اللہ نے بتا دیا آپ لوگوں کو. سبحان اللہ. قربان جاؤں شیخ کیا بنا دیا تو نے، کیا شیخ تھا میرا. سبحان اللہ. قربان جاؤں کچھ تو عقل میری ہوتی، یعنی مٹی کو اس نے سونا بنا دیا. یہ ہے صحبت. وصف نفس کا مع الذین یدعون ربهم. جائیے صحبت دیجیے ان کو، تو پتہ چلتا ہے ذکر کے ساتھ صحبت شیخ لازم چیز ہے. فرمایا مجھے یاد کرنے نہیں انکمپلیٹ ہے، جب تک آپ صحبت نہیں دیں گے ان کا کام نہیں بنے گا. تو ذکر کرنے والوں کی صحبت اتنی عظیم ہے، ان کو جو شیخ ملتا ہے تو فنا فی شیخ ملتا ہے، فنا فی رسول ہوتا ہے وہ شخص، شیخ ہی نہیں ہو سکتا. فنا فی رسول ہوتا ہے وہ شیخ، جس کی مجلس میں جا کے انسان تبدیل ہوتا ہے. یہ نہیں دل چلنے وہ چلنا، نہیں، اس کی توبہ بن جاتی ہے وہ توبہ جس کی میں بات کر رہا ہوں. جس شیخ کے مجلس میں جا کے یہ توبہ نصیب ہو جائے، وہ فنا فی رسول ہے. وہ شیخ فل کوالٹی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے بندوں کو لے کر. یہ قرآن نے ثابت کی ہے. اللہ نے ذکر والوں کے آپ گئے، آپ نے دیکھا
تو آپ کے منہ سے ایک دم نکلا الحمدللہ، کہتی ہے اللہ کا کتنا شکر ہے، روز پڑھتے ہیں یہ حدیثیں، امام لکھا ہے شیخ نے، یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں تو نے یہ انسان پیدا کر دیے، ایسے انسان کی جس میں تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھوں، ایسے انسان پیدا کرتی ہے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اب سنو، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ تم جیسے انسان میری امت میں پیدا ہو گئے، تو میری جان بھی تمہارے ساتھ، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ، میں زندہ بھی تمہارے ساتھ ہوں، دنیا سے چلا گیا تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا رفیق بھی ہوں اور تمہارا دوست بھی ہوں، تمہارا ساتھی بھی ہوں۔ کس کا؟ وہ لوگ جو صبح شام بیٹھ کے مسجد بورڈر کی مسجد میں بیٹھ کے کمپلیٹ ذکر کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم جو اسٹپ کر دی ہے اللہ نے ہمیں یہاں بٹھانے کے لیے۔ مبارک دیتا ہوں لوگوں کو، وہ ٹوٹے بٹے نہیں کبھی ہے کبھی چلے گئے، یہ بول استقامت چاہیے اس کے لیے، انعام لینے کے لیے استقامت چاہیے، استقامت جم جانے کو۔ یہ فقیر 3000 میل سفر کرتا تھا یہاں سے، 3000 میل، جو معمولی بات نہیں ہے، اور کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، دکان چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ میں مثال اپنی اس لیے دیتا ہوں، بڑائی نہیں پیش کر رہا، میں کہتا ہوں آپ بھی حوصلہ کریں، آپ مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہیں، آپ تو بہت مقام حاصل کر لیں گے، میں تو خیر نالائق ہوں، محنت نہیں کر سکا، بیکار آدمی ہوں، تو اتنی اللہ نے اتنی بیچ میں مہربانی کی، پھر بھی بیکار ہے۔ آپ لوگ تو بہت اچھے آدمی ہیں، تو گھر بیٹھے ماشاءاللہ بہتی مسجد میں بیٹھ کے آپ اللہ کا ذکر کریں، ہمارے پاس کہاں تھی یہ چیز؟ نہیں سمجھ بات؟ تو اس توبہ کو جو اگر اللہ نصیب کرا دے ہمیں، اس توبہ کو بھی قائم کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، صحبت شیخ اور ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو سمجھیں، ایک معمولی چیز نہیں، بس جا کے بیٹھ ہو گئی جی فلاں ہو گئے تو جی ہم فلاں پہ سبق مل گیا، یہ سبق نہیں چلتے ہیں، کنڈیشن چلتی ہیں، حال چلتا ہے انسان کا، کیا پوزیشن تیری کیا ہے، ندامت کتنی آئی ہے، خوف کتنا ہو گیا گناہوں کا تجھے، حرام سے کیسے بچتا ہے۔ سبق میرے حضرت فرماتے تھے، ایک جملہ فرماتے تھے بڑا پیارا، کہتا ہے کہ اچھے سچے جو مرید ہوتے ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہوتی ہے، ان میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیفیتیں بتاتا ہوں میں، کہ ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نیکی ان کی فطرت بن جاتی ہے۔ فطرت سمجھتے ہیں نا آپ؟ نہیں سمجھے؟ نیچر کیسے؟ کہ جیسے بھوک لگی ہے نا، ہمیں بھوک لگتی ہے، نیچر ہے نا، تو کہاں بھاگتے ہیں ہم؟ کھانے کی طرف بھاگتے ہیں، obvious یہ نیچر بن گئی ہے کہ بھوک لگی تو کھانے کی طرف بھاگو۔ تو فرمایا اس بندے کی یہ نیچر بن جاتی ہے کہ فالو نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے، جہاں سنتا ہے بھاگتا ہے اس کی طرف، اور گناہوں سے بھاگنے کی اس کی فطرت بن جاتی ہے۔ جیسے کہ گندی چیز کو دیکھنے کے بعد ایک انسان گندی چیز کو دور بھاگتا ہے، پخانا ہے، پیشاب ہے، نفرت ہو جاتا ہے انسان کو، نہیں ہوتی۔ کسی کو دیکھے گا کبھی پخانے سے محبت کر رہا ہے، پسند کر رہا ہے، پیشاب کو پسند کر رہا ہے، گندگی کو پسند کر رہا ہے، وہ پسند کرتا ہے، وہ بھاگتا ہے۔ کتے کا، بلی کا نفرت ہوتی ہے۔ فرمایا اس قسم کی اس کی فطرت بن جاتی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی والی چیز ہے وہ اس طرح نفرت کرنے لگتا ہے، اس کو کچھ سے سمجھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ غصہ، ناراضگی، یہ ساری رحم دلی میں، محبت میں، برداشت میں، صبر میں، سب تبدیل ہو جاتی ہیں ساری چیزیں۔ گالی سن رہے ہیں اصل کبھی تو ٹھیک ہو جائے گا، سختی کر رہے ہیں کوئی بات، صبر کی انتہا، برداشت کی انتہا۔ میرے نبی نے سکھایا ہمیں کیا تھا، پتھر مار رہے ہیں آپ دعائیں دے رہے ہیں، یہ کر کے دکھایا ہمیں، اوجڑے پھینک رہے ہیں آپ پر۔ کسی مجال تھی کہ نبی ہم کو اف بھی کرتا، وہ اللہ کے نبی تھے، پہاڑوں کو اڑا دیتے اس کے لیے، اس کی حفاظت کی رب کافی نہیں تھا کہ انہیں کچھ کوئی کہہ سکتا تھا، لیکن تعلیم دی جا رہی ہے پریکٹیکلی، اللہ نے اپنے کے نبی کو بھیج کے ہمیں تعلیم دی ہے۔
کہ اگر مومن کہلانے کے مومن اپنا کو کہلانا ہے تو اس چیز کے حقدار بنو کہ ایسے بنو جیسے میرے نبی نے اخلاق کو پیدا کیا تھا. گالی کی سمجھ لڑتے تھے. تمہاری تو ایک ہی بیوی ہے, ان کی تو 12 بیویاں تھیں. ایک بیویوں کی شکایت تھی کبھی نبی سے؟ بتایا. ہمارے تو ایک ہی جو قطعی طلاق دے دے مجھے, وہ کہتے ہیں میں بہت بڑا صوفی ہوں, قلب بھی چل رہا ہے, روح بھی چل رہی ہے, سر بھی چل رہا ہے, میں تو بڑا ذکر کرتا ہوں. جوتے مارنے میرا ہو نا کوئی, جوتے مارنے والا ہو کچھ صحیح. دھوکوں میں ہو تم لوگ. سمجھ میرے بھائی, راستوں نہیں ہے نا میرے صاحب, راستوں نہیں ہے نا. تربیت ہو رہی ہے, تربیتی کیمپ ہے, انجیکشن لگ رہا ہے فلو کا آپ لوگ. تو کیا ہوا حاصل آج کی بات؟ یہ پورا اس زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہمیں جنت کو پانا ہے, اس لیے ہم اس دنیا میں بھیجا ہے. اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا چیز اللہ نے بتائی ہے ہمیں؟ کیا چیز ہے جو ہمیں جنت تک پہنچائے گی؟ کس سے پہنچیں گے؟ کیا چیز ہے وہ؟ سب سے پہلی چیز موضوع ایک پاس سے رکھ دیں ساری چیزیں اٹھا کے. سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ توبہ. مختصر کر رہا ہوں, بات سنیں. ہمیں جنت میں جانا ہے, اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں, پھر واپس بلاؤں گا. کب بلاؤں گا پتہ نہیں. اور تم نے تیار ہو کے اس دنیا سے ایسے آنا ہے کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ. تو تمہارا کام یہ ہے کہ جس تم دنیا میں رہو تو ایک کام کی طرف لگے رہنا. وہ کیا کام ہے؟ توبہ. بس سمجھ گئے آپ؟ توبہ کیسی؟ وہ میں نے آپ کو بتایا, پکی توبہ, ڈرامائی توبہ نہیں. وہ توبہ ساری ایکسپلین کر دی میں نے آپ کو. اس توبہ کو پکا کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی. اللہ کہے گا وہ بھی میں نے فراہم کر دی ہیں آپ کو. وہ کیا چیز ہے؟ صحبت شیخ اور ذکر اللہ. کوئی بدعت ثابت کہہ ہی نہیں سکتا, کوئی اس کو غلط کہہ ہی نہیں سکتا, کوئی اس کو حرام کہہ نہیں سکتا. کوئی بھی ہو, کسی فرقے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ قرآن شاہد ہے. وصف نفس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے حبیب جاؤ صحبت دو ان بندوں کو. کرتے کیا ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. وہی کام ہم کرتے ہیں. اب بدعتی کہہ رہے ہیں, جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس تو قرآن ہے, ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہے اور ہم نے جنت لینی ہے. اب تیسری بات سن, آخری بات. ذکر کے نام سن لیا آپ نے, صحبت کے نام سن لیا آپ نے, صبح شام بیٹھنے کے سن لیا آپ نے. تو سب سے بڑا بیوقوف آئے گا کہ اللہ نے وہ کام بھی جاری کر دیا, وہ اس میں نہیں آ رہا. اس کا مطلب توبہ شبہ کوئی نہیں, نہ وہ جنت چاہتا ہے. یہ بات, یہی امتحان صبح ہو جائے گا آپ کو کہ کتنا صادق آدمی ہے. صبح امتحان ہو جائے گا کہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے یا اس طرف آ رہا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے میں نے اپنے نبی کو بھیجا تھا تمہارے پاس. جو نہیں آئے گا تو وہ جنت شنت چھوڑو, جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جائے. ایک پوچھتا ہوں بات آپ سے, اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی گلاسکو کے اندر اللہ پاک اعلان کر, فشت اعلان کر, گلاسکو جو پہنچ جائے گا صبح 5 بجے تک, اللہ وہاں جنت کے دروازے کھول دے گا, جنت میں چلا جائے گا. کوئی آدمی بولٹن میں بیٹھے گا بھائی؟ اعلان ہو رہا ہے, جبریل نے اعلان کیا ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے. اعلان ہوگا بھائی بولٹ آپ نے گلاسکو جانا ہے, 5 بجے تک جو آدمی پہنچ جائے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. کوئی بیٹھے گا بولٹن؟ جائیں گے سارے ہاتھ کاٹ کے جنت جانا چاہتا ہے. پاگل کوئی بیٹھا نیچے کرنا ہے, ہر آدمی بھاگے کہ بھائی اعلان ہو گیا اللہ تعالیٰ کا, جبریل سے اعلان کر رہے کہ آپ نے گلاسکو جانا ہے, 5 بجے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں, جو پہنچ جائیں لوگوں کو میں بخش دوں گا. کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ کی مرضی, سب جائیں گے. تو وہی رب اپنے قرآن میں خود اعلان کر رہا ہے کہ جو صبح شام ایسی مجلس میں بیٹھے گا جہاں پر ذکر ہوتا ہے اللہ کا, تو اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنے حبیب کو اس کے ساتھ بھیج دوں. جبریل کی بات مان رہے ہیں, اللہ کی بات نہیں مان رہے. قرآن ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے قرآن؟
تو یہاں تو روز صبح شام ذکر ہوتا ہے. اس کا پتہ ہے کہ منافقین اور صالحین میں جب مقابلہ کیا جائے تو پتہ چلے گا صرف یہی جماعت کے لوگ جو اس قرآن پہ یقین کرتے ہیں اور جنت چاہیے، اس میں صرف یہ لوگ، باقی ساری ڈرامے باز لوگ ہیں، نہ ان کے پاس توبہ ہے، کچھ نہیں، یہ سب دنیا دار لوگ ہیں. میں صاف بات کر رہا ہوں. فیصلہ قرآن فرقان، منافقین میں مسلم ہے، فیصلہ قرآن ہی کرے گا ہمیشہ. چھوٹی چیز تو نہیں ہے ذکر اللہ کا، جس میں اللہ کا اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جاؤ بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ، بیٹھے پابند ہو جاؤ آپ ان لوگوں کے ساتھ. یعنی کیا کہ یہ انعام دیا جا رہا ہے اتنا بڑا ان لوگوں کو کہ نبی پاک کو بٹھایا جا رہا ہے ان کے ساتھ. آئی ایک اور بات کر دوں پھر. میرا دل یہ کرتا ہے کہ جس وقت بھی ذکر ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی نہیں، وہ آپ تشریف لاتے ہی لاتے ہوں گے یہاں پر. میرا شوق یہ کہتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی نزدیک کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. میرا ذوق کہتا ہے جو قرآن میں آیت اتری ہے جائے ذکر کرنا صاحب بیٹھیں تو کسی طریقے سے آپ کی روحانیت جو کچھ بھی ہے میں کہتا ہوں نبی فیض پورا پہنچتا ہوگا. اس سے بڑا اور درجہ کیا ہوا اس کا؟ نہیں یہ دل نہیں کرتا، منافق نہیں، یہ منافق صاف بتا رہا ہوں آپ کو. فرقان جس کو اتنا بڑا آج انسان مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، ذہن سوچ نہیں سکتا. خانہ کعبہ ہو، بت لگے ہوئے ہوں، ننگی عورتیں ناچ رہی ہوں، اس پہ لائٹیں لگ رہی ہوں، مسلمان. تو آج کے مسلمان کا تو یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مدل سے بتا دیتا ہے کہ منافق کون ہے. اور سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ آپ نہیں سمجھیں گے، شاید سمجھ آئے گی تھوڑی دیر میں، آ جائے گی آپ کو یہ بات جو میں نے بات کی ہے نا، یہ سمجھ آ جائے گی. خانہ کعبہ، بت، یہ حدیث بھی ہے، ننگی عورتیں، ڈانس. اب کچھ چیز رہ جاتی ہے بھائیو، کچھ چیز رہ جاتی ہے. جب ایسے واقعات ہونے شروع ہو جائیں گے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی مسلمان نظر آئے گا آپ کو؟ نہیں بول رہے آپ جی؟ آئے گا کوئی مسلمان؟ پھر سارے منافق ہی نظر آئیں گے. آپ دیکھ لیں کہ جب ایسی اتنی بڑی ہو جائے کیا ایسا جو ہو گیا اسلام صاف پتا چل جائے گا منافق جمع. اچھا جیسے جیسے قیامت آئے گی منافقین کو ہٹاتے رہیں گے. میں دعا یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ میری جماعت سے تمام منافقین کو نکال دے، خالص بندے رکھ دے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، انشاءاللہ نکلیں گے سارے. منافق نہیں رہ سکتے. میں دعا کرتا اللہ ہدایت دینے کو، ورنہ کو منافق کو میری جماعت سے نکال دے، کیونکہ تو ہی نکال سکتا ہے. اگر میں جانتا بھی ہوں نہیں نکالوں گا، کیونکہ سنت رسول ہے. نبی پاک نے نہیں نکالے تھے منافقین کو، اللہ نے نکالا تھا. اس لیے منافقین یہ نہ سمجھیں گے پتہ نہیں ہے، نکال ہم سکتے ہیں، لیکن سنت رسول یہی ہے کہ اللہ سے کہے گا اللہ تو نکال دے، میں کیا نکالوں ان کو. سبحان اللہ. اتنی گندی جماعت ہے یہ. اللہ کے نبی نے نکالا، پتہ نہیں تھا ان کو پتہ نہیں تھا منافق کون ہے. مجھے پتا ہے کہ اللہ ان کو، لیکن جن کے سینے میں وحی اتری نہیں بتا سکتے اللہ منافق کون ہے. تو وہی جو کام اللہ تعالیٰ کسی ولی کو دے دے تو کیا ولی کے سینے میں نہیں ڈال دے گا منافق کون ہے، اصلی کون ہے؟ لیکن سنت الہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا دل نہیں کرتا تو ہی نکال اس منافق کو، اللہ پھر نکال دیتا ہے. کتنی بری بات ہوگی ایک نفاق کے ساتھ اس مجلس سے آپ کو نکالا جائے، کسی گناہ میں مبتلا کر کے، کسی دنیا میں ڈال کر، کسی اس طرح نکالتا ہے اللہ تعالیٰ. دنیا میں مبتلا کر دے گا، کسی اور اس میں ڈال دے گا، شیخ کی خلاف وصف سے پیدا کر دے گا، کوئی اور اس کو کہے گا یہ تو فضول جگہ ہے، تو فلاں چیز ہے، اور یہ تو میں یہ تو وہ، اس طرح کر کر کے نا اللہ تعالیٰ منافق کو نکال دیتا ہے. یہ نہیں کوئی سزا وزا دے گا، نہیں، اس طریقے سے صاف کرتا ہے.
چند لوگ ہوں خالص ہوں مزہ آ جاتا ہے ذکر کرنے کا. یہ مجلس بہت بڑی ہے. اس وقت روح زمین پہ سب سے بڑی مجلس وہ ہے جس میں اللہ کے نبی بیٹھتے ہوں. جو اس بات پہ یقین کرتا تھا ہاتھ تو کھڑا کرتے دل خوش ہو جائے میرا کہ روح زمین پہ سب سے بڑی آج پوچھے مجلس کون سی ہے. میں کہوں جی سب سے بڑی مجلس وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوں اور جو قرآن کہتا ہو بس ہاتھ نیچے کر. جس کو قرآن شاہد کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, کس طرح آ رہے ہیں, فیض آ رہا ہے جس طرح ہمیں اس کا علم نہیں ہے, لیکن قیامت تک آتے رہیں گے نبی پاک اس مجلس اس مجالس میں. ذوق اور پھر آگے یہ بتا دوں آپ الحمدللہ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ بزرگ آئے ہوئے مجلس مجالس کے اندر. دل جب کھلتے ہیں نا آدمی کا تو اس کو بڑی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. بڑی ہم تو اندھے ہیں نا, ہمیں کیا نظر, اندھا آنکھوں سے نہیں ہوتا دل سے ہوتا ہے آدمی. آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے, دل سے روشن ہونا آدمی کو تو اندھا نہیں ہوتا, وہ تو بہت دیکھنے والی چیز ہوتی ہے اگر ذکر کرے. تو اکثر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو امتحان میں ڈال دیا ہے, اللہ نے کسی کو اس کے امتحان ہے, حکمت ہے, آنکھ اس کی خراب ہے, تو اس ظالم کو تو چاہیے کثرت ذکر کرے. آنکھ تیری بند کر دی, دل کو زندہ کر. لیکن دنیا کی محبتوں نے انہوں میں گھیرا ہوا ہے, تسبیح نہیں پکڑتے, ذکر ہی نہیں کرتے, دنیا 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 دنیا, حالانکہ دیکھ کچھ بھی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بہت کرم کیا, دنیا بند کر دی اس کے, اور چاہتا ہے اب تو میرا دیدار کر. اللہ کی قسم ایسے لوگ اور اللہ کا ذکر کی طرف چلے جائیں تو وہ تو بڑے مزے کرتے ہیں. وہ نابینا نہیں, وہ بینا ہے اصل میں, نندے تو ہم ہیں. نہیں, کوئی دل کی آنکھ نہیں کھولتا کیونکہ گناہوں کی طرف چلتا ہے. نہ سمجھ بھیا, تو بھائی یہ زمانہ بڑا خطرناک ہے. منافق ہو کے زندگی نہ گزاریں, سچی توبہ کر لیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. توبہ میں ندامت نہیں ہوگی, گناہ کا تصور بھی نہیں ہوگا اس توبہ کے اندر, گناہ ہوگی. یاد رکھیں. اور پھر صبح شام اللہ بلا رہا ہے کہ اس مجلس میں آؤ, یا نبی ہم تشریف لائیں گے, ان کے فیض آئے گا. منافقین کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ جب تک مسیح میں پتہ نہیں کیا ایمان جو نہیں ہے, لیکن ایمان والا جو ہوگا اس کو نیند نہیں آئے گی اس مجلس میں نے جانا. بات سمجھ آ گئی؟ صبح پتہ چل جائے گا آپ کو, دیکھ لینا. یا تو کوئی بات اسی وقت مجھے بتا دیں دلیل کے ساتھ کہ میری کسی بات میں جھول تھا, میں غلط بات کی ہے, میں تسلیم کروں گا. جب سب تسلیم کرتے ہیں اس بات کو تو کرتے کیوں نہیں؟ بات سوچ کی کیا تو کہتے ہیں یہاں جھول نظر آ رہا ہے, جھول سمجھتے ہیں اس میں ڈیفیکٹ ہے, آپ نے کہا اس میں ڈیفیکٹ ہے, چلو ثابت کریں, میں تسلیم کروں گا, کوئی بات نہیں, میں بیٹھا. جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ذکر ہی سب کچھ, صحبت شیخ ہی سب کچھ ہے, تو پھر آئیں میرے پاس, بیعت کرتا ہوں, آپ کو ذکر دیتا ہوں. میں کیوں نہیں آتا؟ یہ گناہ گاروں کے لیے تو یہ فیض اتر رہا ہے. میں نے آپ کو اپنی مثال نہیں دی, میں کوئی ولی تھا, مجھے تو بنایا گیا ہے اور حالات میں بن جاتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ جس کو چاہا ہمیں نہیں بنا اس کو بنا دیا, سید ہیں جی, فاروقی ہیں جی, یہ کہاں کیا اصول ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ منافقین لوگ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں, منافقین کی باتیں ہیں یہ. اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ باتیں ہوتی تھی. دیکھو جی نبی ایسا کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, اس کو کر دیا, اس کا باپ ہے, اس کو بہن ہے, یہ فلاں. وہی منافق ابھی تک چل رہا ہے, کیونکہ اس نے چل رہا ہے کرنا جو اس نے ایکسیپٹ کرنی ہے نا اللہ کے فیصلوں کو, نہ اللہ کی حکمتوں کو تقسیم کرنا ہے, نہ اس نے مین میخ نکالنا ہے. مین میخ سمجھتے ہیں آپ, ڈیفیکٹس, یہ بھی غلط کرتا ہے, وہ یہ بھی اللہ کو کہتا ہے. فرونیت ہے بھائی. اب سیدھا راستہ سمجھ آ گیا, جائیں شیخ بیٹھا ہے, شیخ پہ ہاتھ پکڑے,
وہ توبہ کریں، توبہ میں نے بتائی ہے، سبھی معافی مانگی جائے، صبح سے توبہ کی نہیں بس کیا مجبوری ہے، یہاں کمانے ہیں، ہم یہ کام پہ لگے تو کمائیں گے کیسے، بیوی ہے جی، بچے تو فلاں کرنا، یہ کرنا، کیری آن یور جاب، دیکھ رہے ہیں اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پتہ چل جائے گا۔ ہم صرف ایک کام کے لیے آئے اور وہ کیا ہے؟ آخرت، بس۔ لیکن ہم بڈھے ہو گئے، چٹی ڈاڑی ہماری زمین پہ لٹک رہی ہیں، ہم نے دنیا ہی کمانی ہے، ہم نے دنیا سے آگے ہلنے ہی نہیں ہے۔ ہر کام صبح سے لے کام، جب تک اس میں دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا، نہ میں کروں گا، نہ میرا بیٹا کرے گا، نہ بیٹی کرے گی، بلکہ روکیں گے ان سے، وہ اس میں کیا فائدہ، چھوڑیے یہ کر کام، اچھے لگ، یہ کام کر، کس کام میں لگ گیا، باپ بھی کہے گی، ماں بھی کہے گی، اس کام پہ تو جانے ہی نہیں دیں گے جس کام پہ انسان اپنی دنیا کا آخرت کی تیاری کرے، پسند ہی نہیں ہوگا وہ کام، اس کو بیکورڈ کہتے ہیں، بیکار کہتے ہیں، ریجیکٹڈ پرسن ہے وہ۔ تو اور کیا چاہیے، اور گناہ کیا ہوتے ہیں، کفر کیا ہوتا ہے، کافری کیا ہے، تو ہی بتا کافری کیا ہے بھائی، اپنے سے بنائیں۔ میرے لیے آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، الحمدللہ ہمیں خاص جماعت اللہ نے بنائی ہے، پابند ہو جائے، ہر وقت تو استغفار کریں، دروازے کھلتے چلے جائیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، میرے سامنے نہیں، دنیا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، جیسے تنہائی میں ویسے دنیا کے سامنے، جیسے یہاں گناہ سے بچتے ہیں اندھیرے میں ویسے گناہ سے بچیں، پھر کریکٹر بنے گا۔ آج سے یہ وعدہ کریں، جیسے ہم یہاں اپنے آپ کو نیک و صالح لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تنہائی میں بھی میرے یہ کریکٹر ہوگا، تنہائی میں یہ ہوگا، دیکھ لیجیے گا آپ کا گھر کی نقشے بدل جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے اخلاق سب کچھ صحیح کر دے گا، نقشے چینج ہو گیا، بیوی صحیح ہو جائے گی، بچے صحیح ہو جائیں گے، نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی، رونقیں لگ جائیں گی، بہاریں آ جائیں گی، کیونکہ آپ کی منافقت نکل گئی ہے۔ دنیا کے لیے آپ نیک نہیں ہیں، اللہ کے لیے نیک ہوں گے۔ پھر مین پوائنٹ ہے جو میں آپ کو یہ بتایا، اپنی توبہ کو جانچنے کا، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، نہیں، اللہ کیا کہے گا، بس۔ ٹھیک ہے بھائیو، آپ ذکر کریں، وصف نفس کا مال یدن رب، سبحان اللہ۔ اب ہم فیض کس سے لینا ہے، علی مرتضی نہیں، سبحان اللہ، ہم نے فیض مجد الثانی سے نہیں لینا۔ اب فیض کہاں جا رہا ہے، وصف نفس کا مال الذین یدعون ربہم، جاؤ نبی بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام، ڈائریکٹ مدینے کا فیض آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن ہے، شوق سے کہتا ہوں، جذب میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں، میں آپ سے مستی میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں، تو معمولی چیز ہے، اللہ نے جو نام دیا تو فخر کیوں نہ کریں اس چیز پر، ہے فقیر، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، غریب ہیں، نہ کوئی دکانیں ہیں، نہ مکان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ بھی نہیں الحمدللہ، فقیر کے فقیر ہیں، لیکن فخر کرتے ہیں اللہ نے بہت کچھ دے دیا۔ وصف نفس کا مال الذین یدعون ربہم، بس اس سے بڑی چیز کیا ملنے ہمیں، اس سے بڑی دولت ہے میرے دوستوں، یہ کس لیے ملی، صدقے جاؤں میں اپنے شیخ کی، سبحان اللہ، اس کا ہاتھ پکڑا یہاں پہنچا دیا، ایسا شیخ ہوتا ہے۔ چلو یہاں بند کریں، اللہ کی طرف دھیان رکھیں، پہلے ختم خواجگان پھر کنفیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین ذی یاسین حبیب النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی صلیت ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی بارک ابراہیم وعلی ابراہیم وسلم تسلیما اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسلنا حسننا وجدنا خطأ، اللهم اغفر لنا ما قدمت ما أخرت وأسررنا أنت وقدم وأنت وآخر لا إله إلا أنت، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
يا مقلب من القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا اللهم اطلق قلبي من النفاق اللهم اطلق قلبي من النفاق وأمني من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة يا كريم يا رحيم يا رحيم يا رحيم اللهم شقاق النفاق وسوء الإخلاق اللهم شقاق النفاق وسوء الإخلاق اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين ربي خذ أنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله